بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. کچھ نہ کچھ شروع میں ہم لوگ جب شو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی پینک ہوتی ہے, یہ بھاگ وہ بھاگ, یہاں سے آنیئر ہونے بھی آواز آئے گی آنیئر ہونے والا ہے, تو ہم ذرا اپنی رش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اینی وے ہم جب آتے ہیں تو اسٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے. اینی وے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ رستے میں جو چیزیں میں دیکھتی ہوئی آتی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, مگر عموماً جو میں دیکھتی آتی ہوں وہ میں ضرور ڈسکس کرتی ہوں. کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو بھی ڈسکس کرتی ہوں, کوئی بری تو بھی. یہ چھوٹے چھوٹے چنچی رکشے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے, روڈ پہ منہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے جو وہ لوڈر نہیں ہوتے 3 پہیوں والے لوڈر رکشے, وہ نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر رجسٹرڈ. اس کے اوپر حکومت نے جو اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ جو ہے نا ایک پراپر اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بنے ہوئے, اس وجہ سے رجسٹرڈ نہیں ہوتے. مگر پھر بھی وہ ہماری سڑکوں میں منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, اور جان کے لیے وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں. کوئی رکشے پہ بھینس لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی گدھا گھوڑا لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی سامان لاد کے پراپر اس طرح بھر کے لے کے جا رہا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں کل آ رہی تھی, میں بتاتی ہوں, میں نے دیکھا ایک چنچی رکشہ, وہ سریے رکھ کے ایسے بڑے بڑے لمبے جو ہے نا وہ رکھ کے لے کے جا رہا ہے. اب وہ جو سریے ہے نا, پیچھے سے آنے والے کو یا بائک پہ یا گاڑی پہ آنے والے کو یہ بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سریہ آپ کے کتنے جو ہے نا وہ نزدیک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا پاس آ جاتے ہیں, بائک والے ایک دم سے کوئی بریک لگی تو وہ سریہ جو ہے آپ کی آنکھ کے اندر, جسم کے اندر گھس سکتا ہے, سر کے اندر گھس سکتا ہے, کہیں سے بھی آر پار ہو سکتا ہے. اٹ از ویری ڈینجرس. اور ان کو پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لوارسوں کتنا وہ رکشے گھومے بھائی, اگر سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے وہ 3 پہیے والے چنچی رکشے تو ان کو فائن کریں, ان کو نکالیں, ان کو نہ کریں. کسی بھی ڈرائیور سے آپ پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم 500-1000 روپے جو ہے نا فائن کا جو چالان ہے نا وہ پے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم ساتھ میں رکھ کے لے کے چلتے ہیں. مطلب سارا دن میں ایک چالان دیتے ہیں اور پھر رکھ کے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے کہ ایک بار چالان دے دو اور چنچی رکشوں کو جو ہے نا گھماتے پھر وہ منہ اٹھا کے, کوئی روکنے والا نہیں. یا تو ان کو ریگولیٹ کیا جائے, دیکھیں, یا پھر ان کو بند کر دیں, بڑے ڈینجرس ہیں. کل بھی ایک بھینس لے کے جا رہے تھے, میں نے اس کی تصویر بھی کھینچی موبائل پہ, ٹھیک ہے, اتنی بڑی بھینس ہی میں نے اتنی بڑی ویسے بڑی ٹائم کے بعد دیکھی, اور پیچھے نا رسی بھی نہیں باندھی ہوئی, وہ جو پلاسٹک کے نہیں نیلون کے تار سی جیسی کو ہوتی ہے, وہ آرام سے ایسے ٹوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بھینس کو رکھ کے لے کے جا رہے, رکشے سے بڑی بھینس. سوچو اللہ نہ کرے رکشہ الٹ جائے, کوئی برابر میں بائک والا ہو, کوئی بچے جا رہے ہو, کوئی فیملی واک کری ہو, وہ رکشہ الٹ جائے, وہ بھینس الٹ جائے, جانور بھی مر سکتا ہے, اور وہ رکشے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. مگر لوگ دیکھنے والے, پوچھنے والے کوئی نہیں. بات یہی ہے کہ ہم یہاں پر بالکل لوارسوں کی طرح منہ اٹھا کے نا کچھ بھی کسی کو بھی کہتے ہیں نکل بھائی بھیا تیرے باپ کی سڑک ہے, یہ ان کے باپ کی سڑک بن جاتی ہے. تو یہ بڑا غلط ہے. پھر یہ دیکھیں, یہ جانور والا قصہ جو ہوا تھا پرسوں, شیر مار دیا, تو وہ شیر مار دیا, کچھ میں آپ کو اپنا اوپینین دوں گی, آپ اپنا اوپینین. شیر مار دیا, گارڈ کی غلطی نہیں ہے. میں یہ کہوں گی گارڈ نے تو دیکھیں صحیح کیا نا. ہاں جانور ہے جو بھی ہے اس کو بھی درد ہوتا ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کسی بھی جانور کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں تو چیٹی مارنے کا حکم نہیں ہے, مطلب ہمیں تو اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی چیٹی کی جان لے سکیں, اور یہاں پر ہم انسانی جان لے لیتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے انسان کی جان کی. مگر یہ جو شیر مارا, دیکھیں اگر اس کو چھوڑ دیتے تو وہ کسی کو بھی, کوئی بچے جا رہا ہو ہے, کوئی عورتیں جا رہی ہوں کوئی کام کے لیے, کوئی کسی کی گھر صفائی کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, کوئی بندے جا رہے ہوں, بچے اسکول ٹیوشن کچھ پڑھنے جا رہے ہوں, ایک دم سے کوئی شیر آئے, شیر بھوکا اٹیک کرے, انسانوں کو دیکھ کے یوں جھمٹ لے, تو پھر اس نے انسانی جان کو بچانے کے لیے اس گارڈ نے جو ہے وہ گولی ماری. غلطی ان کی ہے جنہوں نے شہر والی جگہ پہ اس کو رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کچھ نہیں. وہ اپنا منہ اٹھا کر سیر سپاٹے کے لیے سبزی لینے نکل گیا تھا. کیا نکلا کیسے باہر؟ واک پہ نکلا تھا شیر؟ کیا تھا یار, کیا چکر تھا یہ؟ کس طریقے کی جگہ ہے یار یہ, کس طریقے کا ملک ہے, ہم کس طریقے کی سچویشن میں رہ رہے ہیں. بس ہمیں اللہ نے رکھا ہوا ہے اور بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. بس میں یہی کہوں گی دعائیں کریں, ہم تو دعاؤں پہ زندہ ہیں, بس سمپل سی بات ہے. ملک سے باہر جاؤ نا, تو وہاں جاؤ تو کوئی بھی کوئی بات ہو جائے, کوئی غلط ہو جائے نا, تو بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے I'll see you in the court. ہم کیا کہتے ہیں, تجھے اللہ پوچھے گا, تیرے کک نہ رہے, تو نے میری زندگی خراب کر, اللہ پوچھے گا. What is this؟ بھائی ہمارا ایمان ہے, تقویٰ ہے, اللہ پوچھے گا تم سے. مگر یہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں, جو اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں, where is the court? Nothing. ہم کہہ ہی نہیں سکتے we'll see you in the court. خیر,
آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میرے پاس بہت اچھے سے مہمان ہیں, بڑے زبردست مہمان ہیں. میرے پاس چوتھی مرتبہ مدعو ہوئے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے بچوں کے اوپر. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. جو نیولی پیرنٹس ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا بچہ جو رو رہا ہے اس کی کیا ضروریات ہے, دودھ مانگ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے, ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہے ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں. جو بچہ پہلے دن گھر لے کے جاتے ہیں نا, اس سے 4 دن کے اندر 6 دن کے اندر بچہ جو ہے نا 6-8 مرتبہ ہسپتال کے چکر لگا چکا ہوتا ہے. یہی سننے میں آتا ہے رات بھر ہسپتال میں بیٹھے رہے. اب بچوں کے رونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس لیے رو رہا ہے, بھوک سے رو رہا ہے یا کسی پین سے رو رہا ہے یا اس کو کیا کوئی سچویشن ہو رہی ہے, وائی از ناٹ کمفرٹیبل, شی از کمفرٹیبل. تو آج ہم یہ اسی ٹاپک پہ اوپر بات کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ کال پہ شامل ہو سکتے ہیں, ہماری مدد کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا کی رہنمائی ہو جو یہ شو دیکھے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے جن کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ڈاکٹر شہرام تبسم صاحب ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ. سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسپیشلی ہم نے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو نیولی پیرنٹس ہیں جن کو بچوں کے سمٹمز کا پتہ نہیں چلتا, ان کے رونے کا, ان کی تکلیف کا, یا کوئی ایسی چیز کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تاکہ ان کو یہ گائیڈ لائن مل سکے. جی بالکل. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نارمل ہوتی ہیں لیکن ہٹ کے ہوتی ہیں. اور خاص کر کے جو پہلے دفعہ پیرنٹس بن رہے ہوتے ہیں نا, جو کہ فرسٹ بیبی ہوتا ہے, ایک تو ان کو خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے ایکسپیرینس سے ان کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ شاید اس طرح ایک ڈاکٹر یا کوئی کلینیکل بندہ کو کنونس بھی نہیں کرتا جس طرح کوئی دوسرے لوگ کنونس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو بتانے والی ضرورت کی بات ہے, یہ ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل چیز کیا ہے اور اب نارمل کیا ہے. بیسیکلی جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ان میں جو چیز ہوتی ہے, ہارٹ کی سانس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, ہارٹ کی دل کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. ہم یوزلی ہمارا ہارٹ کی جو رفتار ہے وہ 60 to 100 ہوتی ہے ایڈلٹس کی. لیکن جو آپ عام علامات بتا رہے ہیں, ہاں جی عام, یہ جو نارمل چیزیں ہیں نارمل, ٹھیک ہے. مثلا کہ کچھ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس, ہم اپنا یوزل ایکسپیرینس کر کے جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے, سانس کی رفتار بہت تیز ہے, تو یہ نارمل چیزیں جو ماں باپ کو پتہ ہونی چاہیے برتھ کے بعد کہ یہ چیزیں نارمل ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ نارمل پتہ ہوں گی تو وہ اب نارمل کو گیس کر سکیں گے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ چیز غلط ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے ایڈلٹس کا وہ ہوتا ہے 60 to 100 نارمل رینج ہوتی ہے, لیکن بچوں کا 100 پلس ہوتا ہے, 120 سے ابو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ نارمل ہوتا ہے. اور ہم سانس لیتے ہیں جو ایڈلٹس لیتے ہیں وہ آلموسٹ 1 منٹ میں 16 سے 18 یا 20 مرتبہ سانس لیتے ہیں. لیکن جو بچے پیدائش پہ جنہیں ہم نیونیٹس کہتے ہیں, فرسٹ 28 ڈیز آف لائف پہ ان کی سانس کی رفتار 40 to 60 پر منٹ ہوتی ہے, 40 سے 60 مرتبہ وہ سانس لے سکتے ہیں. اچھا ہاں جی. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جیسے میری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی, تو میری ایک ہی بیٹی ہے, تو جیسی وہ نیولی بورن پیدا ہوئی تو میں جب رات کو اس کو سلا دیتی تھی نا, تو وہ جیسے رات 8-9 بجے اس کی ٹائمنگ تھی کہ وہ سو رہی ہے, 10 بجے سو رہی ہے, تو صبح اٹھتی تھی وہ 11 بجے 12 بجے, یا پھر جتنے بجے سوئی اتنے بجے صبح اٹھتی تھی. لمبی نیند لیتی تھی, بیچ میں اٹھتی نہیں تھی. نیولی بورن بیبی کی بات بتا رہی. تو میں اس کو نا رات کو سوتے ہوئے اٹھا دیتی تھی چیک کرنے کے لیے کہ از شی بریدنگ اور ناٹ, یا پھر میں اس کی ناک کے آگے انگلی رکھ کے سانس چیک کرتی تھی. موسٹلی پیرنٹس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. وہ میں کیوں نہیں, وہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا, میں اسی طرح آپ کو آ رہا ہوں کہ بچوں کا نا سلیپنگ پیٹرن بھی ہوتا ہے. ایک بچے جو ہوتے ہیں نا فرسٹ منتھ آف لائف میں 14 سے 16 گھنٹے سوتے ہیں, اور ساؤنڈ سلیپ. ہاں جی 14 سے 16 گھنٹے سوتے ہیں. یہ نارمل پیٹرن ہے فرسٹ منتھ آف لائف کا. مثلاً کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے زیادہ تر سوتے ہیں اور یہ رات کو جاگتے ہیں. ہاں یہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے جاگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد صبح زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں. اچھا. اور ان کی سلیپ آہستہ آہستہ ان کا سائیکل سیٹ ہوتا ہے, صبح کو سونا اور رات کو سونا اور صبح کو جاگنا جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا ہے. لیکن پہلے فرسٹ منتھ آف لائف میں یہ بچے 14 سے 16 گھنٹے سوتے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا ہے. بس دس از اے نارمل. لیکن کیونکہ وہ آپ کو ہے نا کہ بعض اوقات ماں باپ نے کوئی قصے سنا ہوتا ہے, کوئی کہ جی کہ بچہ سوتا ہوا سانس بند ہو گیا, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے SIDS, سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم, جس میں جو بچے انڈر دا سپرویژن نہیں ہوتے, جس طرح اوورسیز یا فورن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کارڈ میں سلا دیتے ہیں بچوں کو, بچہ الٹا لیٹ جاتا ہے یا ان اٹینڈنٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات سانس لینا بند کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سانس لینا بند کر دیتے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں بچوں کو, وہ ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ اس کو سپروائز ضرور کرنا ہے آپ نے, بھلے کارڈ میں سلائیں, بالکل ہاں, بلکہ کارڈ میں سلائیں لیکن وہ سپروائز ضرور کریں, ٹھیک ہے. تو
تو یہ ایک دس از اے نارمل پرابلم. مطلب کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب پہلے تو نارمل کا پتہ ہوگا, اس کے بعد ہی ہم اب نارمل کو اسیس کر سکیں گے نا. اور اس طرح ہی نا بچے کے نا جب آپ میں روتے ہیں بہت زیادہ, جس طرح آپ نے کہا ہے, تو یہ رونا وقت کے ساتھ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ رونا سونے کی وجہ سے رو رہا ہے, یا بھوک لگنے کی وجہ سے رو رہا ہے, یا کچھ اور وجہ سے رو رہا ہے. تو بچے کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ بچے کو بھوک تو نہیں لگی ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بچے کا پیمپر تو نہیں گیلا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نا ایک پین ہوتی ہے بچے کو جس میں بچے اپنے کو اکٹھا کر لیتے ہیں, لال کالے ہو جاتے ہیں, 2-3 منٹ کے لگاتار روتے ہیں, اکڑا لیتے ہیں, ہاں ہوا خارج کرتے ہیں, پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں, اس کو کولک پین کہتے ہیں. اچھا, جی دس از اے فنکشنل, دس از اے فزیولوجیکل. مطلب یہ ہر بچے میں ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے. اس کو کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے لیے ہوم ریمیڈیز ہیں, ہربل, ہاں جی ہربل ریمیڈیز ہیں, ٹھیک ہے, مختلف اس کی کولک پین کے لیے ریمیڈیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اشرف کی کال ہے کراچی سے, شامل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم اشرف. وعلیکم السلام میڈم. جی کیا کہیں گے بہت اشرف؟ اچھا ہے, اس لیے کہ بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں پروگرام کرنے پہ. صحیح کہنا مجھے یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں بھی ایک بچہ پوتا پیدا ہوا, تو ابھی 1 سال کا تقریباً ہے. جی ماشاء اللہ. پیدا ہوتے ہی کیا نام ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ جی 6 مہینہ یا 1 سال میں اس کی سرجری کرانا ہوگا شوق کا. اور پھر وہ بیچارہ جاب بھی اس کا باپ یعنی میرا بیٹا سوگرم میں تھا, پھر واپس آیا سرجری کے لیے یہاں. اب سرجری کے لیے جب آیا تو کہنے لگے کہ جی اب ان کا جو ہے اپینڈکس کا وہ ہے آپریشن ہوگا. اچانک یہ ہوا. اب اتنا سیریس تھا کہ اب پورا خاندان ہل گیا. چھوٹا بچہ اتنا سخت, اب وہ جو ہے اس کا گلے کا بھی آپریشن ہوگا. یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی بہت سارے لوگوں میں یہ بات سن رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے. چھوٹا بچہ ہوتے ہی ایسا ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی تدابیر بتائیں کہ تاکہ بچے کا پیدائش سے لے ہو تو پھر وہ اس کی کیئر کیا جا سکے بہتر طور سے پورے معاشرے میں. یہ اس کا کوئی سب آپ کی کیا کیا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے؟ بہت اعلیٰ سر, بہت اچھا سوال ہے, اور آپ کے گھر کا اپنا مسئلہ بھی تھا, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, اور اس پین سے آپ لوگ بھی گزرے, تو یہ بہت اچھا سوال ایڈ کیا, تاکہ ہم اس کا جو ہے جواب ڈاکٹر صاحب سے لیں گے بریک کے بعد. ہمارے پاس بریک سے پہلے جو کال آئی تھی تو وہ بچے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتائیے کہ جو بچے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ان کے جو یہ آپریشنز والے ایشوز آ جاتے ہیں, جو ان کو سرجریز وغیرہ کرنی ہوتی ہیں, ان کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے, جیسے یہ اپینڈکس کا آپریشن اور گلے کا آپریشن بچے کا پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, جسے ہم کنجنٹل انوملیز کہتے ہیں. آئیڈیلی تو یہ جب مدر کا انوملی سکین ہوتا ہے 24 ویکس پہ, اس کے بعد میں وہ ریپیٹڈ سکینز ہوتے ہیں, اس میں بچوں کا بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں, کہ بچوں کو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, بچہ ہیلدی گرل یا چائلڈ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب بچہ پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد پتہ چلتی ہے, تو اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں, جس میں بچوں کے سر میں پانی پڑا ہوتا ہے, بچوں کے جو ہوتی ہیں سانس کی نالی, خوراک کی نالی آپس میں جڑی ہوتی ہے, بچوں کی آنتڑیاں پیٹ سے باہر ہوتی ہیں, بچوں کا ہونٹ صحیح نہیں بنا ہوتا, پیلٹ تالو جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں بنا ہوتا, اس میں خم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پخانے والا راستہ بعض اوقات نہیں بنا ہوتا, ہڈیاں جو ہیں پاؤں کی ہڈیاں ہیں وہ صحیح طرح نہیں بنی ہوتی, لنگس کے مسئلے ہو سکتے ہیں, ہارٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو یہ فوری والے سرجریز ہیں, جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ آپریشنز فوراً والے؟ دیکھیں کچھ ہیں جو کہ ایمرجنسی ہیں, جیسے کہ اگر بچے کے پخانے کا راستہ نہیں بنا ہوا تو بچے کا وہ مسئلہ ہوگا, بچے کے ابڈومن پھول جائے گا, اس میں انفیکشن ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں, اور پھر بچہ نا منہ کے راستے وامٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایکیوٹ سرجری, فوراً سرجری کرنی ہوتی ہے. اگر آنتڑیاں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں اس میں کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات کنڈیشنز ایسی بھی ہم نے دیکھی ہیں جس میں بچے کا دل چھاتی کے باہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی فوراً سرجری کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن یہ اپینڈکس کا جو ہوتا ہے اس میں ہم جو انہوں نے سوال کیا ہے, تو بیسیکلی دس از اے کلینکل پرابلم. ہو سکتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہو, اس کو کرائی کر رہا ہو, بہت زیادہ سیپٹک ہو, انفیکشن ہوئی ہو, تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہو تو اس میں انہوں نے دیکھا ہو کہ جی بچے کو کوئی انفیکشن ہے, اپینڈکس انفلیمڈ ہے. اور لیکن جو اپینڈکس کا ہوتا ہے نا جی آپریشن, دس از این ایمرجنسی.
اس میں آپ ویٹ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں آپ نے فوراً ود ان 24 آورز اسیس کر کے یا ود ان 6 آورز 6 to 12 آورز آپ نے آپریشن کر دینا ہوتا ہے, تاکہ کیونکہ وہ سورس آف انفیکشن آپ تو جو ختم 6 کریں دن گے. کا بچہ ہے اس کا فوراً پھر یہ آپریشن بھی ہونا ہے؟ جی ہو جاتے ہیں. ہم تو 1 دن کے بچے کا بھی آپریشن یہاں پہ ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں جی, اینڈ اٹس آل سیف؟ جی بالکل سیف ہے. دیکھیں اس میں تو جو ہے نا, جو چلڈرنس ہاسپٹل ہے, اٹ از اے بلیسنگ فار دا پنجاب. ٹھیک ہے, کہ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سب اسپیشلٹیز ہیں آل اوور دی, کیا کہتے ہیں, جتنی بھی یہ دنیا کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے چلڈرنس ہاسپٹل, تو اس میں ہر اسپیشلٹی موجود ہے. لیکن اس میں جو ہے نا رش ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آل اوور دا پنجاب بچے ڈرین ہوتے ہیں یہاں پہ, رش زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا کمپرومائز ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن سر ویسے مگر جو ان کا ایک سوال اس کو بھی ایڈ کروں گی کہ کوئی ایسے پریکاشنز, کوئی ایسی چیزیں جو پہلے سے پتہ چل جائے کہ الٹرا ساؤنڈ میں یا کوئی ایسی چیزوں میں کہ بچے کا کچھ اس طرح کا ایب نارمیلٹی ہے, کوئی اس کو پرابلم ہے, یا اس کو کوئی ڈیزیز ہو رہی ہے, یا اس کا کوئی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کا آپریشن ہونا ہے, تو اس کو پہلے سے کچھ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ بیسیکلی جو انوملی اسکین ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ریلیٹڈ مسئلہ ہے, جیسے کہ کوئی دل کا مسئلہ ہے, ہارٹ کا, دماغ کا مسئلہ ہے, کڈنیز کا مسئلہ ہے, تو اس میں جب بچے ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے نا, تو دیر از ون شوڈ بی پیڈیٹریشن ٹو ریسیو دا چائلڈ, کہ ایک ڈاکٹر ضرور موجود ہوتا ہے بچوں کا, جو کہ بچوں کو ریسیو کرتا ہے, تاکہ بچے کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. سب سے جو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو رونے میں آسانی کرانا, کہ بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں روتے نہیں ہیں, نہ رونے کی وجہ سے بچے کے دماغ میں اثر پڑتا ہے, اور بچے کا دماغ مفلوج ہو کے بچہ پراپر گروتھ نہیں ہوتی, ذہنی گروتھ نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں سیریبرل پالسی ہو جانا, بچے کی ڈیولپمنٹ گروتھ نیچے ہو جانا. تو بیسیکلی ایک تو اس کے لیے اٹینڈ ہوتا ہے, اور پھر دوسرا وہ پھر کنسرن ڈاکٹر جو سرجن ہے, کارڈیک سرجن ہے, نیورو سرجن ہے, آرتھوپیڈک سرجن ہے, یا یورولوجسٹ ہے, وہ ساتھ اکمپنی کرتا ہے, یا اس کو ہم بلا لیتے ہیں کہ جی یہ بچے کو یہ پرابلم ہے, تو اپنی اوپینین دیں. تو پھر اس کے مطابق وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی اس بچے کا کس ٹائم پہ کون سی ڈیوریشن میں کون سا آپریشن ہوگا. تو یہ وہ پھر ایکسپرٹ کین ٹیل بیٹر کہ جی کون سی کیوں ہوتی ہیں یہ سارے علامات, کیوں ہوتے ہیں, ایشوز کیوں ہوتے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں یہ ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں پیرنٹس, ایسی کون سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, ایسے کون سی کوئی ایکسرسائز کر لیتے ہیں, کوئی بھاگ لیتے ہیں, رننگ کر لیتے ہیں, کوئی عورتیں ایسے کام کر لیتی ہیں جو پیٹ میں بچوں کو کوئی ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں, دیکھیں کیا ریسٹ نہیں کرتی, کیا آرام نہیں کرتی, جو قسم کے سوال آ رہے ہیں میرے دماغ میں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کیا ہوتا ہے جو اس طرح کے پرابلمس ایشوز ہوتی ہیں؟ دس از ملٹی فیکٹوریل, اس کے ملٹیپل چیزیں ہیں اس کے لیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ تو ہے جینیٹکس. جینیٹکس, کیونکہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ جی پیچھے یہ نہیں کہ سب ماموں, نانا, دادا, چاچو اسی کی جینز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی فار آف فیملی سے بھی جینز آ رہے ہوتے ہیں. کوئی افیکٹڈ جین کسی میں وہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ شو کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ میل نیوٹریشن, ہماری مدرز کی, شاید میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری مدرز کی نیوٹریشن نہیں ٹھیک. جس طرح جب فیمیلز پریگننٹ ہوتی ہیں تو فیمیلز اکثر کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں, گائناکالوجسٹ جو ہیں یا پیڈیاٹریشین جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فولک ایسڈ ضرور لیں, آپ آئرن ضرور لیں, وٹامن ڈی ضرور لیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نیوٹریشن ہر چیز کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی جو تعلق بن جاتا ہے نا, وہ آپ کے یہ نیوٹریشن سے بن جاتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ اسٹریس لیول سے بن جاتا ہے. ٹھیک, اور اس کے علاوہ جو پھر ریڈیشنز ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جی اچھی ڈائٹ نہیں لینی, اچھی سلیپ نہیں لینی, اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آتی ہیں. لیکن یہ ملٹی فیکٹوریل ہے, اس کی کافی اسٹڈیز ہیں کہ کون سی چیزیں کس وقت کون سی افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات یہ اچانک بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے نا پراپر جینیٹیکل میک اپ اور پراپر اس کی انویسٹیگیشن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جی واٹ از دا ریئل ریزن. لیکن مین چیزیں جو یہی ہیں. اچھا ڈاکٹر شاہرام, یہ جو بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو ماں یا باپ کیسے اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن کی وجہ سے رو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے اس کو, کیا سچویشن ہے اس کو, مطلب کچھ اس کو درد ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی, وہ رونے سے پہچان مل جائے گی؟ جی دیکھیں, یہ تو وقت کے ساتھ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے, خاص کر کے مدر کو پتہ چل جاتا ہے. اکثر کس قسم کا رونا ہوتا ہے؟ جی اکثر بعض اوقات بچے رو رہے ہوتے ہیں نا, تو مائیں کہتی ہیں جس نے سونا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم بھی اسیس نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں جس نے سونا ہے تو اس لیے رو رہا ہے, تو واقعی وہ سو جاتا ہے تو پھر چپ کر جاتا ہے. دیکھیں اس میں جو مین کازز ہوتی ہیں نا, اکارڈنگ ٹو دی ایج ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کنسولیبل کرائی, ایک ہوتا ہے نان کنسولیبل کرائی.
کنسولیبل کرائی یہ ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے, آپ نے دودھ پلا دیا ہے, بچہ ویسے انکمفرٹ ہے, آپ نے اٹھا لیا ہے, بچہ چپ کر گیا ہے, دیٹس فائن, یا پیمپر چینج کر دیا, ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتا ہے نان کنسولیبل کرائی. نان کنسولیبل کرائی یہ ہے کہ بچے کو آپ چپ کرا رہے ہیں لیکن بچہ چپ نہیں کر رہا, اپنے آپ کو کڑا رہا ہے, رو رہا ہے, اور بڑی اونچی آواز میں رو رہا ہے. تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ بچے کو کسی قسم کی کوئی انفیکشن نہ ہو. تو فرسٹ منتھ آف لائف میں یا فرسٹ 6 منتھ آف لائف میں اگر بچہ ایکسیسو کرائی کے ساتھ آئے, ایکسیسو کرائی از دس کہ بیبی کرائی فار آلموسٹ 3 hours, ٹھیک ہے, اور وہ نان کنسولیبل ہو, تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آیا کہ پائیومیننجائٹس, گردن اور بخار تو نہیں ہو گیا, کوئی پیٹ میں انفیکشن تو نہیں ہوگی, پیشاب کی انفیکشن تو نہیں ہو گئی. لیکن یہ پھر اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن اور کلینکل ایگزامینیشن پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور لیبس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ بچے دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں, کرالنگ کے فوراً بعد کچھ بچوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا پیر جما لیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کی ٹانگوں میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر میں پتہ نہیں کون سے وائٹامنز اور چیزوں کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیروں میں کھڑے ہو کے تو پختگی سے واک نہیں شروع کرتے, یا پیر زمین پہ ٹیڑھے میڑھے رکھتے ہیں. تو ان بچوں کو کیا ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو عام متس ہیں یا ایک ہے لوگوں میں کہ جی 1 سال پہ بچے نے چلنا ہی چلنا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات. وہ یہ کہتے ہیں جی 1 سال دا بچہ ہو گیا, تھوڑا بچہ چل نہیں رہا. ہاں یہی کہتے ہیں. تو نا اس میں پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ اب نارمل ہے یا نہیں. دیکھیں یہ ایک رینج ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جی 1 سال پہ وہ کمپیوٹر پہ آپ نے انٹر کیا واکنگ اور بچے نے چلنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. یہ ایک رینج ہوتی ہے کہ 1 سے 1.5 سال تک اگر بچہ چل رہا ہے تو دیٹس نارمل, دس از نتھنگ ٹو وری, اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے جو ہوتا ہے نا اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے, کوئی ٹوٹکے کرنے شروع نہیں کر دینے, ٹھیک ہے. بس آپ اس کی ڈائٹ اچھی رکھیں, ٹھیک ہے. کچھ ملٹی وٹامنز ہیں جو کہ ہم بچوں کو ضرور پرسکرائب کرتے ہیں, جیسے کہ ماں کے دودھ میں وٹامن ڈی نہیں ہوتا, آئرن کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ماں کو کہتے ہیں کہ وہ بھی وٹامنس لیں, اپنی ڈائٹ بہتر کریں, اور بچوں کو بھی دیتے ہیں وٹامنس, کیونکہ یہ بنتا ہے سن لائٹ سے. اور آج کل جو پہلے تو ہم جاتے تھے تو نا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو کوئی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تھیں, لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتے. وہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں جہاں پہ دھوپ بھی پراپر نہیں آتی, کھیلنے کی جگہ بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وٹامن ڈی میں تو یہ ایک چیز ہے نا, جب ایک چیز کی کمی ہوتی ہے نا تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک چیز کی کمی ہے, دوسری چیزیں بھی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں. اچھا. تو اس میں زیادہ زور یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ جی وٹامن ڈی تو لوگ وٹامن ڈی دینا شروع کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. وٹامن ڈی بھی دیں, بی کمپلیکس بھی دیں, وٹامن اے بھی دیں, مثلا سلولی دیں ہر چیز. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ہڈیاں ذرا کمزور رہ جاتی ہیں. ڈائٹ, دودھ پہ زیادہ توجہ دیتی ہے مائیں. اچھا, تو بچوں کو کس ایج تک دودھ پلانا چاہیے, ماؤں کو کس حد تک؟ 2 سال؟ دیکھیں آئیڈیلی تو جو ہے نا ماں کا دودھ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک پلائیں, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں. لیکن بچے کا جو ہوتی ہے نا ڈائٹ, وہ 2 سال تک ماں کے دودھ پہ نہیں چل سکتا بچہ, کیونکہ بچے کے آگے بڑھنا ہے, گروتھ ہونی ہے. تو اس کے لیے چھٹے میاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ساتھ کمپلیمنٹری فوڈس جسے ویننگ کہتے ہیں وہ سٹارٹ کریں, جیسے آلو, دلیا, سوجی کا حلوہ, ساگو دانہ, کھچڑی وغیرہ, یہ سافٹ ڈائٹ شروع کریں. اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہو اس کی ڈائٹ میں اضافہ کرتے جائیں, اور دودھ آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مالشیں ہوتی ہیں بچوں کو جو بڑے گرم تیل کی جاتی ہیں, تو وہ ساری سیف ہوتی ہیں چھوٹے سے بچے کو؟ دیکھیں وہ ایک تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں کرنی چاہیے, کر لیں. لیکن اس کا کچھ ہوتا ہے نا بینیفٹ کہ جی اس کی وجہ سے کوئی ابزارپشن ہو رہی ہے, اس سے یہ ضرور ہوگا کہ سرکولیشن بڑھ جائے گی, آپ کی باڈی کی سرکولیشن بڑھ جائے گی بلڈ کی, جس کی وجہ سے آپ کی موومنٹس وغیرہ بہتر ہوں گی. اگر کوئی درد وغیرہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی بچے کو. لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ مالش کرنے کی وجہ سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی یا بچے کی وہ جو تیل اندر جذب ہو جائے گا وہ کم ہوتا ہے. سر ہمارے وہاں یہاں پہ بڑی غلط مت ہے جو کہ لوگ فالو کرتے ہیں بچوں کے لیے. جیسے کل میں بتائی تھی کہ 12 مہینے سے کم بچے کو جو ہے نا وہ شہد نہ چٹائیں. گلا خراب ہے تو 12 مہینے سے کم بچے کو, 5 مہینے 3 مہینے کے بچے کو شہد کھلائے جا رہے ہیں, چمچ میں چٹائے جا رہے ہیں. اگر اس کا گلا خراب ہو رہا ہے یا اس کو کچھ ناک بہ رہی ہے رننگ نوز پہ, تو یہ جو ہمارے پاکستان میں جو متیں بنا دی گئی ہیں نا اس کو بڑا فالو کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی پلیز بتا دیں, جو چھوٹے بالکل نیو بورن بیبیز کو اس طرح کی چیزیں پلائی جا رہی ہوتی, کھلائی جا رہی ہوتی ہے, از دیٹ سیف؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نا آپ نے جو ہمارا یوزول کلچر کے مطابق چیزیں ہیں نا
وہ دیں گے تو بچہ ٹھیک رہے گا. اور کچھ چیزیں ہیں نا کہ لوگ, مجھے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ نا اگر کوئی کسی سے پوچھے نا کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جی اس طرح کریں, کوئی شہد چٹا دے یا کوئی سہاگا وہ دے دیتے ہیں, ہاں, اور یہ اس طرح کی چیزیں, تو وہ کہتے ہیں میری کام والی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میں نے فلانے بچے کو دیا تھا, تو یہ تو مثلا کہ وہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ انڈر اسٹریس ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایون کہ ایڈلٹس بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو انڈر اسٹریس ہوتے ہیں, وہ بڑی ہوتا ہے بندہ نا پریشان ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں کسی طریقے سے. دیکھیں جو شہد کی بات آپ نے کی ہے اس میں واقعی شفا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو دی ریسرچ اسٹڈیز وہ یہ ہے کہ 1 سال سے کم بچے کو آپ شہد نہ دیں. ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ آج بچوں کا ٹاپک تھا تو میں نے کہا آپ خود اپنے منہ سے بولیں گے تو مجھے لگتا ہے لوگ پھر اس بات پہ مانیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بیماری ہوتی ہے بوٹولزم. بوٹولزم یہ ہے کہ جو بچے شہد پیتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں میں یہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے ہاتھ پاؤں کام کرنے بند کر دیتے ہیں. اچھا, سانس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یا اللہ بھائی, اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور بہت چھوٹے بچوں کی جو پریکاشنز ہیں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتائی, پلیز اس کو فالو کریں. اور ادھر ادھر کی سنی ہوئی متھ جو ہے کہ آپ کے کام والی نے بتا دی, آپ کو کسی آپ کی سہیلی نے بتا دی, کسی دور سے سنا تھا, یا کہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, تو وہ چیزیں دیکھ کر اپنے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں. ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. اولاد جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, خانہ کعبہ جاتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, ہر وقت اللہ کے سجدے گرے رہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دیں. جب مل جائے تو ان کے ساتھ کوئی ایسے ایکسپیریمنٹ نہ کریں. وہ ایک ایسی جان ہے جس کا آپ نے اپنے سے زیادہ خیال رکھنا ہے اس دنیا میں پروان چڑھانے کے لیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آج مجھے لگتا ہے ہمارے شو سے کافی لوگوں کو گائیڈنس ہو گئی ہوگی کہ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے سنبھالنا چاہیے, اور ان کی ایک سائنس آف لینگویج کس طرح سمجھنی ہے پیرنٹس نے. تھینک یو سو مچ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم یہاں پر بات کریں گے گردوں کے علاج کے اوپر, گردوں کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اگر ڈائلیسس کی کسی کو شکایت ہے, کسی کو اب کرانے پڑیں گے اور ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا ہے, تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہمیں ڈائلیسس پہ جانا پڑے گا, یا ڈائلیسس پہ جائیں گے تو یار ہم پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. یہی جو ہے نا فوبیا لوگوں کو رہتا ہے. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ڈائلیسس اتنا خطرناک ہے کہ اگر گردے خراب ہو گئے ہیں اور ڈائلیسس پہ جانا پڑ رہا ہے تو جسٹ موت اور زندگی. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, جو سوال ہے, جو پریشانی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے سر؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر الحمدللہ. میں بیسیکلی ہربلسٹ ہوں. اچھا. اور میں کوئی ہربس کے ذریعہ ہم علاج کرتے ہیں. اچھا اچھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈائلسس سے ڈیلے کیا جائے. اچھا. جتنے سال بھی وہ نکال جائے بغیر ڈائلسس کے. اچھا, یہ تب کی بات ہے جب ڈائلسس کہہ دیا ہے. ہاں کہہ دیا ہے, ریکمینڈ کر دیا ہے, اس کے بعد آپ لوگ روکتے ہیں. یعنی کہ کہنے سے مراد ہے کہ کریٹن 2 پہ چلا گیا, 3 پہ چلا گیا, 4 پہ چلا گیا, 10 پہ جب چلا جاتا ہے, 8 9 پہ 10 پہ, تو ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں. ہم بھی کرواتے ہیں. ہم نے ڈائلسس سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور فری چلا رہے ہیں. اچھا. ایک خدمت یہ کر رہے ہیں ہم. دوسری خدمت یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائلسس پہ کوشش کرتے ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال جتنی دیر ہو سکے پیشنٹ کو سٹے کروایا جائے, اور تاکہ وہ اس پریشانی میں ابھی نہ جائے. اچھا. اس نے ڈائلسس پہ جانا تو ہے, ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو ڈائلسس پہ نہیں جانے دیں گے, لیکن ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ اس کو ڈائلسس سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اچھا, گردے کے فیل ہونے کی ابتدائی علامات کیا ہیں جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں 2-3 علامتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ گردے جب خراب ہوتے ہیں تو آنکھوں کے نیچے سویلنگ آ جانا یا پاؤں پر سویلنگ آ جانا, یہ ایک علامت ہے. ایک علامت ہے. 10 علامتیں ہیں. گردے خراب ہونے کی 10 وجوہات ہیں, اور گردے جو اس کی علامات ہیں وہ بھی تقریباً 10 ہیں. اچھا. اگر ہم وجوہات پہ بات کر لیں تو وجوہات میں سب سے پہلے ہے شوگر کا ہائی رہنا. دوسری وجہ ہے بلڈ پریشر کا ہائی رہنا. تیسری وجہ ہے یورین کے اندر پروٹین کا آنا زیادہ, جھاگ کا آنا زیادہ, جو اکثر ہم چیک نہیں کرواتے, پتہ نہیں کراتے کہ ہمارے یورین میں کتنا پروٹین خارج ہو رہی ہے, کتنی البیومن خارج ہو رہی ہے. یہ عام بندے کو کرانی چاہیے. یہ مجھے بھی کرانا چاہیے. کوئی درد ہے, کچھ ہے نہیں ہے. میں باہر رہا ہوں UK میں, USA میں, باہر کے ملکوں میں, تو وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ نے یہ کروانے ہیں ٹیسٹ. بہرحال چوتھی وجہ ہے سٹونز کا بار بار بننا, پانی کا کم استعمال کرنا, پانی کا صاف استعمال نہ کرنا. ہماری سیلف میڈیسن ہوتی ہیں, ہیوی قسم کی پین کلرز ہیں, اینٹی بایوٹک ہیں, غلط قسم کی طاقت کی میڈیسن ہیں,
کئی وجوہات ہیں، ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، کھانے ہم بڑے اچھے کھاتے ہیں، برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے. ایک وہ وجہ بھی بنتی ہے کہ جگر پہ، ہمارے معدے پہ لوڈ آتا ہے، ہمارے گردوں پہ لوڈ آتا ہے، کہ خوراک ہم بہت اچھی لیتے ہیں. جیسے سردیاں آج کل پاکستان میں، ان دنوں میں ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے پراٹھے بھی کھانے ہیں، ہم نے انڈے بھی کھانے ہیں، ہم نے ڈرائی فروٹ بھی کھانا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کھائیں، کھانا چاہیے، لیکن اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور جو کھایا ہے اس کا کم از کم وہ جو ٹاکسن ہے جو نکل نہیں رہے ہوتے ہماری باڈی سے، وہ نکلنے چاہیے. خیر یہ 10 وجوہات ہیں. یہ ڈائلیسس کی جو نوبت آتی ہے یہ کس وقت آتی ہے؟ یہ تب آتی ہے جب علامات شدید اختیار کر جائیں. جب یہ تو 10 وجوہات تھیں، 10 علامات میں سے بڑی عجیب سی علامتیں ہیں. متلی کا ہونا، دل خراب ہونا، وامٹنگ کا آنا، سانس کا پھولنا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، رات کو 2 تکیے رکھ کے سونا اور سر کے نیچے اٹھ کے بیٹھنا، اور یہ علامتیں ہیں. اس میں ایک علامت میں جیسے ذکر کر رہا تھا، آنکھوں کے نیچے سویلنگ بھی ہے. وہ جب پروٹین زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو تب یہ ایسا ہوتا ہے. بہر یہ علامت بڑی عجیب سی ہیں. اس میں گردوں میں درد نہیں ہوتی. جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کسی کو گردوں میں درد نہیں ہوتی. سب سے خطرناک بات ہے. ہم اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گردے کا مسئلہ ہے تو شاید درد ہوگی تو پتہ چلے گا. درد ہوگی تو پھر دکھائیں گے یا پوچھیں گے، دماغ میں تو یہ بات آتی ہے. ایسا لیکن ایسا نہیں ہے. گردے میں انہی لوگوں کو درد ہوتی ہے جن کے سٹونز ہوں، ان کو درد ہوگی، پتہ چل گیا، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا جی سٹونز اتنے ہیں، وہ نکالے جا سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی. لیکن جب گردے ختم ہوتے ہیں تو یہ جو علامات ہیں متلی کا ہونا، اب اس وقت ہمارا ذہن جا رہا ہوتا ہے دل خراب ہونا یا وامٹنگ کا آنا یا سانس پھولنا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میدے کا مسئلہ ہے، اسٹمک کا مسئلہ ہے، وہ غلط چیز کھا لی ہے. سانس کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی دمہ ہو رہا ہے، کوئی استما ہو رہا ہے، کوئی ہمارا ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ٹی بی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. غلط معالجوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اس میں معالج کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک فزیشین کے پاس بندہ چلا گیا، وہ گردوں کا پیشنٹ ہے، عام جنرل فزیشین تو اپنے حساب سے علاج کرے گا نا، کہ اسٹمک کا مسئلہ ہے، اس کو میڈیسن لکھ دی، آپ یہ لے لیں، فلان لے لیں، کچھ بھی لے لیں. اکثر تو ہم خود ہی پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی جا کے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا. سب سے پہلے تو ہر چیز کا علاج ہمیں لگتا ہے پین کلر ہے، وہ کھاؤ، پہلے آرام کرو، بعد میں دیکھی جائے گی. ایسے ہی اور اگر پین رک گیا اس کے بعد پھر چل سو چل اپنے کاموں میں رک جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ کیا تھا، مجھے پین کیوں ہوا ہے، تو اس کو دبا دیں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا یہ فیصلہ کب کرنا ہے اگر کسی کو ڈائلیسس کا مسئلہ ہو گیا ہے، ریکمنڈ کر دیا ہے ان کو، تو پھر اب یہ کس طریقے سے جج کیا جائے گا کہ ہم نے ڈائلیسس کے لیے جانا ہے اور ڈائلیسس کروانا ہے اور کہاں سے کروانا ہے؟ دیکھیں جی، ڈائلیسس کہاں سے بھی کروایا جا سکتا ہے، جہاں سے جو آپ کو مناسب لگے، جو اچھی جگہ ہے جہاں بھی، لیکن ڈائلیسس کروانا چاہیے. پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ڈائلیسس نہیں کروانا. اگر سمٹم آگے ہیں، متلی ہو گئی ہے، دل خراب ہو رہا ہے اور گھر والے پریشان ہیں، مریض پریشان ہے، یہ تب ہی آتا ہے جب کریٹن 8 پہ چلا جائے، 9 پہ چلا جائے، 10 پہ چلا جائے. یوریا بھی 200 پہ زیادہ ہے. ایک ہونا چاہیے. میرے بلڈ کے اندر کریٹینائن کا جو لیول ہے 0.5 سے لے کے 1.3 تک ہے. آپ کا بھی یہی ہوگا. اچھا. جو نارمل انسان ہے، جو نارمل لوگ ہیں، یوریا کا لیول ہے 10 سے لے کے 50 تک، وہ 20 ہو، 25 ہو، 30 ہو، 18 ہو، 15 ہو. اس طرح کریٹینائن کا 0.9 ہو، 0.5 ہو، 0.8 ہو، 0.9 ہو. 1 کے بعد 1.3 کے بعد بندے کو 1.4 کے بعد جب بھی کریٹن کسی کا بھی چلا جائے 1.4 1.5 اس کو محتاط ہونا چاہیے. یہ تو محتاط سے ہو کر وہ 20 سال نکال سکتا ہے. یہاں پر 20 سال اس کے نکل سکتے ہیں وداؤٹ ڈائلیسس. اگر کریٹن 1.5 ہے، اچھا 1.5 1.4 1.6. لیکن جب کریٹن 8 پہ چلا جائے، 9 پہ چلا جائے، 10 پہ چلا جائے، EGFR بھی اتنا نیچے آ رہا ہوتا ہے انسان کا، جو گردوں کا فنکشن ہے، وہ جیسے ہی کم ہوگا اور کریٹن یوریا بڑھے گا، جب یہ علامات آئیں گی پھر ہمیں ڈائلیسس کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں، آپ بات کر سکتے ہیں. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈائلیسس کب تک نہیں کروانا چاہیے؟ اگر ریکمنڈ کر دیا ہے تو کب تک کنٹرول کر سکتے ہیں، کب تک روک سکتے ہیں؟ دیکھیں کریٹن کا لیول اگر 2 پہ ہے، 3 پہ ہے، 4 پہ ہے اور پیشنٹ سروائیو کر رہا ہے تو کئی سال اس کے نکل سکتے ہیں. اگر وہ پرہیز کرے، اگر وہ خوراک نہ لے زیادہ پروٹین والی، مٹن ہے، بیف ہے، کچھ بھی ایسی جو چیزیں ہیوی ہیں جن کے کھانے سے یوریا کریٹن زیادہ بڑھتا ہے. بیسیکلی ڈیلی بنتا ہے 40، میرا اور آپ کا یوریا کریٹن ڈیلی ہم لوگوں کا بنتا ہے، اور ہمارا بن کے خارج ہو رہا تھا یورین کے ذریعے. جو گردے کے پیشنٹ ہوتے ہیں
ان کا بن تو رہا ہوتا ہے لیکن خارج نہیں ہوتا. یہ یورین میں خارج نہیں ہوگا تو بلڈ میں چلا جائے گا. اچھا. تو گردے کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی بلڈ کی رپورٹیں ہوتی ہیں. بلڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹینن کتنا ہے, یوریا کتنا ہے, اس میں پوٹاشیم کتنا ہے بلڈ کے اندر, الیکٹرولائٹ کا پتہ چلتا ہے, سوڈیم کتنا ہے, کیلشیم کتنا ہے, فاسفورس کتنا ہے, اور یورک ایسڈ, یعنی کہ یہ بلڈ سے ساری رپورٹیں ہوتی ہیں. اچھا, آپ ہربلسٹ بھی ہیں, آپ لوگ کا ماننا ہے کہ جو ڈائلیسس ہے اس پہ پیشنٹ جائے اس سے پہلے آپ لوگ اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو ہربل دوائیوں سے, ہربل طریقے سے جو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایسی کون سی غذائیں, ایسی کون سی دوائیں یا کون سی ایسی ٹیکنیک آپ لوگ یوز کریں جس سے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائلیسس سے آپ اس کو روک کے اس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہم نے بڑی محنت کی ہے, میں نے, میرے استادوں نے, ہماری ٹیم نے, ریسرچ ٹیم نے, ہم نے ایک ایسا غذائی چارٹ بنایا ہے. وہ 2-2.5 سال محنت لگے اس پہ کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. ہم غذائی چارٹ دیتے ہیں پیشنٹ کو. میں چاہوں گا اس پروگرام میں بھی وہ غذائی چارٹ اگر دکھا سکیں تو وہ غذائی چارٹ ایسا ہے کہ اس میں نا ہم بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. دکھائیں سر. ایسڈ ہے, دکھائیں, الکلائن ہے, دکھائیں. یہ وہ غذائی چارٹ ہے. اچھا. ہم کہتے ہیں یہ آپ چیزیں نہ کھائیں, اور جو نیچے والے ناشتہ کیا کرنا ہے, دوپہر کا کھانا اس کیا کو کلوز کھانا کر ہے. سکتے ہیں ایک بار, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, میں پیچھے سے بھی لگوا دیتی ہوں. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی محنت, اس کی ریسرچ ہوگی, سب کے پاس ہونا چاہیے. یہ غذائی چارٹ میں امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ کو دے کر آیا ہوں وہاں ٹھیک پہ ہے, ہو گیا. کہ بھی یہ خوراکیں نہ لیں, یہ کھائیں. آپ ساتھ ساتھ بتائیے اس میں کون کون سی غذائیں جو آپ بتا رہے ہیں کھانا ہے, اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیں. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے, میٹ ہے, بھنڈی ہے, بینگن ہے, اروی ہے, پالک ہے, ساگ ہے, کیلا ہے. آج کل کنو ماٹا مسمی آیا ہوا ہے, بہتر نہیں ہے مریضوں کے لیے, گردوں کے مریضوں کے لیے. یہ بہتر نہیں ہے, بالکل بہتر نہیں ہے. تو یہ ابھی بارش ہو جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں, تب بھی نہیں کھا جب سکتے؟ یوریا کریٹن بڑھ گیا نا تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے بڑھ رہا ہے. اچھا. تو یہ جو اگر ہم یہ خوراک لیں گے, مکھن ہے, ہم ہیوی خوراکیں لیں گے تو لازمی بات ہے یوریا کریٹن بڑھے گا. اوکے. ان کو جلدی ڈائلسس پہ جانا پڑے گا. اچھا, تو گوشت منع ہے, ریڈ میٹ. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو گردوں کے مریض بن چکے ہیں اور ان کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے, اور ابھی وہ ڈائلسس پہ نہیں گئے. ٹھیک ہے. اگر ڈائلسس پہ چلے گئے تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کھائیں پئیں, ڈائلسس بھی کروائیں اور کھائیں پئیں. اچھا. لیکن اگر وہ کوئی شخص بچنا چاہتا ہے کہ وہ ڈائلسس پہ نہیں جانا چاہ رہا تو وہ غذائی چارٹ کو اس کو استعمال کر کے بچ سکتا ہے. 5 سال 10 سال اس کا EGFR 12 پہ ہے, 14 پہ. کیا کیا منع کر دیا ہے؟ گوشت منع کر دیا ہے, ریڈ میٹس. اس میں ہم نے جو آج کل شکرکندی ہے, سنگاڑے ہیں, مونگ پھلی ہے, اسی طرح مٹن ہے, بیف ہے, کیلا ہے, بے شمار چیزیں ہیں, دودھ دہی ہیں جو مریض کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ خوراکیں نہ لیں, الکلائن پہ آئیں. ہمیں پتہ ہی نہیں الکلائن کیا ہے. ٹھیک. میں نے الکلائن ہی پہ ہی کام کیا بیسیکلی. ٹھیک ہے. یہ ایسڈ کو ہم روکتے ہیں, الکلائن بائی موت دیتے ہیں. الکلائن عام لوگوں کو سمجھا دیں اپنے عام لفظوں میں. دیکھیں جیسے کلونجی ہے, اجوائن ہے, یہ میتھی دانہ ہے, میتھی ہے, کدو شریف ہے, انجیر ہے, زیتون ہے, بے شمار چیزیں ہیں. پمکن سیڈز اینڈ آل, یہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. کھا سکتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں الکلائن پہ آئیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی پاک کو پسند تھیں. ہم اس طرف سے دور ہیں, ہمیں پتہ نہیں. کھجور بھی کھا سکتے ہیں. کھجور بھی سنت کے طور پہ کھا سکتے ہیں. کھجور بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے, گردے کے پیشنٹ پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے. اچھا, گردے کے ہمیں پیشنٹس آپ زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پوٹاشیم کن چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے. کیا چیزیں بہتر ہیں, دودھ دہی بھی مائنس ہے اس میں. دودھ دہی بھی مائنس ہے. دہی میں پودینہ ہردنہ ڈال کے اس کا ایسڈ کو کم کر کے, دودھ کے اندر سونف ڈال کے, پالک بہتر نہیں ہے. تو یہ غذائی چارٹ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ ہم نے ہربس ڈھونڈی ہیں. اچھا. کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ہم بائی موت دیتے ہیں, جیسے یوریا کریٹن کا لیول وہیں رک جاتا ہے. سر وہ کون سی ہربز ہیں جو دے رہے ہیں؟ مختلف نام ہے, شاید وہ میں نام لوں تو شاید پتہ نہ چلے. جیسے روند ہے, کالا خطائی ہے, الائچی ہے, اس میں میٹھا سوڈا ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے دیتے ہیں بائی ماؤتھ, جس سے ایسڈ کو ہم روکتے ہیں اور الکلائن کو جسم میں بڑھاتے ہیں. اچھا. ہمارے بلڈ کے اندر الکلائن ہی کم ہو جاتا ہے اور ایسڈ بڑھ جاتا ہے. سر یہ گردے کے جو پیشنٹ ہیں یہ میٹھا سوڈا پانی میں گھول کے بھی پی سکتے ہیں کیا؟ لے سکتے ہیں, لیکن جیسے ہم نے بنایا فارمولہ بڑی محنت سے, 10 چیزوں کا یہ فارمولہ ہے. 10 چیزیں میں ہارورڈ کو دے آیا ہوں, 50 بندوں کا ڈیٹا مانگا انہوں نے. تو یہ میٹھے سوڈے سے, باقی ایسی چیزوں سے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ جو کالا نمک, کالا خطائی ہے, روند ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں نام ہے شاید نہ پتہ چلے, لیکن یہ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ پیور ہربز ہے. ہم کہتے ہیں یہ کھائیں اور غذائی چارٹ کو کوئی دوائی بھی آپ لوگوں نے کوئی پکی بھی بنائی ہے ایسی؟ ہربس فارمولہ ہے کوئی جس سے ہم دیتے ہیں, کیپسول فارم کے اندر ہے وہ میڈیسن,
وہی میڈیسن وہی چیزیں میں بتا کر آیا ہوں. صحیح مورنگا پاؤڈر وغیرہ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کئی چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, پتہ نہیں ہوتا ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, مرنگا کیا فائدہ ہے, کتنا کیا کرتا ہے, نقصان کتنا کرتا ہے. جیسے کرونا کے اندر کئی چیزیں ایسی آئی ہیں, اربوں لوگوں نے کمایا ہے. ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایسے ہی ہائی لائٹ کرتے, پستے کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اب پستہ کریٹینن 2-2.5 پہ ہے, 3 پہ, تو پستہ فائدہ کرتا ہے. جیسے ہی کریٹین کا لیول 5-6 پہ جائے گا, پستہ اتنا ہی نقصان کرے گا. اب ہم ڈاکٹر بن کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں کہ پستہ کھائیں جی. اب انڈیا میں میں گیا ہوں تو انڈیا کے اندر وہ کر رہے ہیں جی آپ کپڑے اتاریں اور گرم پانی میں بیٹھیں, ڈیالسس بند کر دیں. اس کا فائدہ ہے گرم پانی کا, سٹیم بات لینے سے. لیکن یہ کہنا کہ آپ ڈیالسس ہی بند کر دیں, وہ ویڈیو وائرل کی ہے انہوں نے, کروڑوں کمایا, اربوں کمایا ویڈیو وائرل سے, جو غلط ہے. اسی طرح ٹانگوں کے نیچے اینٹیں رکھیں, ڈیالسس بند کر دیں, گھر میں بیٹھے رہیں, بڑا پیور کر کے اور بڑا کنفرم کر کے. اچھا, کیا ایک بار ڈائلیسس چھڑ گیا اور کسی نے اگر ڈائلیسس ایک بار کروا لیا تو اب اس کو بار بار ڈائلیسس کروانا پڑے گا, یہ فارم اس فارم کے گراف میں چلنا پڑے گا اس کو؟ جب ضرورت پڑ گئی نا, ہم بھی 10 سالوں سے لوگوں کا کر رہے ہیں, 20 سالوں سے کر رہے ہیں, ہم 200 لوگوں کا روزانہ ڈیالسس کرتے ہیں اور ٹوٹل فری کرتے ہیں. بہت بڑا حصہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے پاکستان میں کر رہے ہیں. تو پھر بیچ میں کیسے ڈائلیسس رکوانے کی لوگ بات کر رہے ہیں؟ وہاں نہیں رکواتے. اگر مریض شروع میں میرے پاس آ گیا, اس کے ڈیالسس نہیں ہوئے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ غذائی چارٹ ہے اور یہ ہر میڈیسن ہے, ہم آپ کے چند سال نکلوا دیں گے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ میرے پاس آیا کب ہے, اس کا کریٹن یوریا ہے کہاں پہ, میں نے اس کو کیس کو لینا بھی ہے کہ نہیں لینا. اب کریٹن کا لیول 16 پہ ہے, جو میڈیکل کے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں, ہم وہاں پہ کیوں کیس لیں گے 16-18 پہ, یوریا 250-400 پہ ہے, 300 پہ, حالت خراب ہے. ہم کہتے ہیں جی پہلے ڈیالسس کروائے, مریض کو پہلے سنبھلے, ایمرجنسی سے نکلے, پھر وہاں پہ چانس ہوتا ہے ڈیالسس کو رکنے کا. یہ جو آپ ڈیالسس سے رکوا رہے ہوتے ہیں کسی پیشنٹ کو جو آپ کے پاس آتا ہے, تو یہ کتنے ٹائم تک کی آپ جو ہے نا اس کو رکوا دیتے ہیں ڈیالسس؟ کتنے کوئی سال نکال دیتے ہیں؟ شروع میں آ جائے مریض اور اس کے 2-3 ڈیالسس ہوئے ہیں, اکیوٹ کیس ہے, کرونک میں نہیں گیا اور وہاں پہ ڈیالسس رک گئے ہیں, تو اس کے ڈیالسس 6 سال بھی رک سکتے ہیں, 10 سال بھی رک سکتے ہیں. اگر اس نے پھر بدپریزی کی تو 6 ماہ بھی نہیں رکیں گے, 10-15-20 دن بعد پھر شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد, 2 ماہ بعد. ہم کرواتے ہیں ڈیالسس, ایسا نہیں ہے. میں یہ کلیم کبھی نہیں کرتا کہ نہیں ڈیالسس نہیں کرانا چاہیے, ہم کرواتے ہیں. ہم خود ملینز کا خرچہ ہے ہمارے ڈیالسس سینٹروں کا, ہر ماہ کا ہم کرتے ہیں. 200 لوگوں کا روزانہ ڈیالسس ہے. یہ آپ فری بھی کرتے ہیں؟ فری میں کرتے ہیں الحمدللہ. میں علاج بھی فری میں کرتا ہوں, جو غریب ہے, مستحق ہیں, ان کا علاج بھی فری کرتا ہوں. جو دے سکتے سر کہاں جا سکتے ہیں کوئی ڈیالسس کے لیے جو یہ پیشنٹس ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ فضا کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور ہم نے پروگرام دیکھا تھا اور ہم نے اس چینل پہ, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم فری ڈیالسس کرتے ہیں. وہ سیالکوٹ میں ہو, وہ فیصل آباد ہو, وہ کراچی ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ لاہور ہو, وہ پینسرا ہو, وہ مانسہرہ ہو, وہ جیلم ہو, سرائے عالمگیر, ابھی ڈسکا میں نیا بن رہا ہے, پھر اس کے بعد ہماری کاموں کی باری ہے. سر کس نام سے کہاں جا سکتے ہیں؟ رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے. رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے. آپ صرف یہ جا کے بولیں کہ میں فضا کے شو کو دیکھ کر آپ کے پاس آیا ہوں فری ڈائلیسس کے لیے, تو وہ آپ کی جو ہے نا رہنمائی اور مدد کریں گے اور فری ڈائلیسس کریں گے. اور ہم ہیلتھ کارڈ پہ نہیں ہیں, ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت 21 سالوں سے کر رہے ہیں الحمدللہ. ویری نائس, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ایک ہیڈ لائن نیوز بریک ہے, اس کی طرف جائیں گے. آئی ہوپ آپ اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیں, بیکاز یہ ڈائلیسس کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ابھی ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کے اوپر. شادی کے بعد کی جو ریلیشن شپس ہیں اور شادی سے پہلے کی جو ریلیشن شپ جو ٹرینڈ میں بنا لیا لوگوں نے کہ شادی سے پہلے کے تعلقات ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط تعلقات چلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تعلقات بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد چلا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے کا کوئی کلچر نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا کوئی حصہ نہیں ہے. مگر ہم لوگ اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ایسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بھی جو ایونٹس آتے ہیں, چاہے ویلنٹائن کے ایونٹس آئیں اور دوسرے ایونٹس آئیں, ادھر ان کو ایسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پر اپنے ہی بچوں کو اتنا ہم جو ہے نا بک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ویلنٹائن آیا تو تمہارا جو بوائے فرینڈ ہے تم نے اس سے کچھ گفٹ نہیں لیے, وہ لڑکی اس کے لیے کوئی گفٹس خرید رہی. مطلب یہ آپس میں دوست, یار, بھائی, بہن جو چھپ کے راز رکھ رہے ہیں وہ اس ریلیشن شپ کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں نے دیکھا آج کل کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم ماڈرن پیرنٹس ہیں. یہ کیڑے ماڈرن پیرنٹس ہیں جس میں مطلب ریلیشن شپ, شادی سے پہلے کا ایک ریلیشن شپ جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ سارا ویسٹ کا کلچر ہے, ہمارے پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کوئی ایک گھر میں رہ بھی رہے, میاں بیوی والی زندگی بھی گزار رہے, ٹرائل بیس چل رہا ہے لائف میں. واٹ از دس؟ دیکھیں شادی ایک جوا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اچھی ہو بری ہو. یہ جو ایک سٹیمپ سے ڈرتے ہیں نا کہ نہیں نکاح کا سٹیمپ لگ جائے گا, اس کے بعد پھر
اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی طلاق کا جو ہے نا وہ مہر لے کے گھومتے پھرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طلاق کا مہر بہت بہتر ہے اس غلط ریلیشن شپ کے مہر سے, ان زنا کے مہر سے, یہ غلط یہ جو رشتے قائم کیے ہوتے ہیں شادی سے پہلے اس کے مہر سے, اور یہ جو بدنامی ہے جس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے معاشرے میں لوگوں کے سامنے بڑے جی ٹی پارٹیز میں جا کے میری گرل فرینڈ میرے ساتھ میں, بوائے فرینڈ میرے ساتھ, او مائی گاڈ مائی بوائے فرینڈ از پکنگ می, واٹ از دس, دیٹس سو شٹ. یہ بالکل چیز ٹھیک نہیں ہے, جس کے اوپر بھی بات کریں گے, مگر آج مین ٹاپک ہے ہمارا شادی کے بعد جو ہے اس کا ریلیشن شپ ہم ڈسکس کریں گے. آپ اپنے کالز میں بھی ہمیں شامل کر سکتے ہیں, اور آج ہم یہ ساری باتیں جن سے کریں گے وہ بڑا دبنگ بولتی ہیں, بہت اچھا بولتی ہیں. وہ ہیں طاہرہ رباب جی, جو کہ ریلیشن شپ کی باؤنڈریز کے اوپر بات کریں گی. کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طاہرہ؟ بالکل ٹھیک فیضا. You're looking wonderful. Oh, thank you so much. Honored. Thank you. جی, یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی باؤنڈریز جو ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی فضا ہر ریلیشن شپ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. ایون ماں باپ اور بچے کے ریلیشن شپ کی بھی باؤنڈری ہوتی ہے, اور اسی طرح سے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. باؤنڈری کو ایکچولی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ پتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تم مجھ سے دور دور رہو. نو, اٹس ناٹ. دور دور رہنے والی بات نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ نے ایک سرٹن لیول تک کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس میں بیوی کو بھی سم ٹائمز اپنا می ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے ہوتا ہے. جب ہماری باؤنڈریز اتنی زیادہ انمنسڈ ہو جاتی ہیں نا, مکس ہو جاتی ہیں, ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پوزیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو دیٹس دا پوائنٹ ویئر تھنگس گیٹ رانگ. وہاں پہ چیزیں خراب ہو. ہاں آف کورس ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ چیز پریکٹس ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کرو, یہ جنریشن چھوڑ کے آپ پچھلی جنریشن میں چلے جاؤ, ہماری مائیں کتنا پوزیس کرتی تھیں اپنے شوہروں کو, اور ان کے ہسبینڈ کتنا پوزیس کرتے تھے اپنی بیویوں کو. مطلب دیر واز اے سرٹن تھنگ کہ اچھا یہ ہونا ہے, اس کے بعد آپ کا ایک ٹائم آنا ہے. بٹ اب ہو پتہ کیا رہا ہے, اب نہ تو 24 گھنٹے آپ مجھے چاہیے اور 24 گھنٹے آپ اویلیبل بھی نہیں ہیں, 24 گھنٹے آپ کی دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں, مگر اس میں بھی ہمارا ایک گلہ جو ہے وہ ہے ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ملتا. وائی؟ بیکاز ہم نے پوزیشن جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے. باقی ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے باقی معاملات ہیں ہم نے ان کو سب کو مکس کیا ہوا ہے. سو باؤنڈریز جو ہیں بیسیکلی, ایک عورت جس کو ہر وقت اپنے شوہر کا خیال رہتا ہے تو اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ ہسبینڈ کی کیئر کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر فوکسڈ ہے, اس کے آنے جانے پہ, کھانے پینے پہ, ملنے ملانے پہ اس کی نظر ہے. شی از ناٹ لکنگ آفٹر ہر سیلف. یس, بہت امپورٹنٹ ہے ہسبینڈ کا لک آفٹر کرنا, ساری چیزوں کو دیکھنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پوزیس کرنا ضروری نہیں ہے. پوزیشن اور باؤنڈری میں یہ فرق ہے بیسیکلی. اچھا, یو ہیو ٹو لک آفٹر یور سیلف, اور اس کے ساتھ آپ اپنی دوسری چیزیں بھی کریں. مگر مطلب آپ کا ہسبینڈ بیٹھا ہوا ہے آفس میں اینڈ یو آر جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ہم, رادر کہ آپ یہ کریں اچھا چلو میں 10 منٹ کی کوئی ایکسرسائز کر لوں, میں 10 منٹ کا کوئی میڈیٹیشن کر لوں, میں اپنا کوئی مینی پیڈی کر لوں, کوئی اسکن کیئر کر لوں, ہر 5 منٹ میں اس کو کال کرنا اور سوچتے رہنا, اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں کہاں ہوگا کیا ہوگا. سو یہ چیزیں جو بیسیکلی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں نا آپ کی, جب آپ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیلف کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ہمیشہ 3 لیئرز ہوتی ہیں باؤنڈریز کی. فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے نا, جس میں جیسے اگر میں سرکل ڈرا کروں تو فرسٹ سرکل میں اٹس یو. آپ کی نیند ہے, آپ کا کھانا پینا, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کا فزیکل ہیلتھ ہے, اور آپ کی اسپرچول ہیلتھ ہے, جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. یعنی آپ نے اپنی سیلف کو لک آفٹر کرنا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سرکل آتا ہے جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, یعنی آپ کے انٹیمیٹ فیملی ممبرز جن کے ساتھ آپ کا ایک بڑا کلوز تعلق ہے, اور ان کی طرف آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے ان ساری رسپانسبلٹیز کو. بٹ لک ایٹ دس کہ اگر آپ کی اپنی باؤنڈریز نہیں ہیں, آپ کے اپنا سیلف پرائورٹائز اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ, ایک بیمار بندہ, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, ایک بیمار جو ہے دوسرے بیمار کا خیال نہیں کر سکتا. آپ کو پوری فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لک آفٹر یور سیلف فرسٹ. ہمارا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ختم ہو چکا ہوا ہے, جس کا رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے آج کل کلینک پہ کیا ہوتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا شاید کہ شادیوں کو 30 ایئرس 25 ایئرس ہو چکے ہیں, اور لوگ آ کے اب کمپلین کیا کرتے ہیں, میں نے ساری زندگی اپنی ان لوگوں کے لیے سیکریفائس کر دی. اکثر عورتیں آپ کو یہ بات کہتی ہوئی آئیں گی کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی, یس آپ نے سیکریفائس کی کیونکہ آپ کا یہ رول تھا اس ریلیشن شپ میں کہ آپ نے لک آفٹر کرنا ہے آپ نے. بٹ آپ کو کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے ان کو لک آفٹر کرنا ہے.
آپ کو اپنے آپ کو پہلے لک آفٹر کرنا ہے اور پھر جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو اور فیملی کو, تاکہ آپ ایک اچھی صحت کے ساتھ اور اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہر چیز کو نبھا سکیں. یہ باؤنڈریز جو ہے طاہرہ, اس کو یہ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہے؟ بہت زیادہ, کیونکہ جب آپ تھوڑا سا اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہیں, مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا ٹائم جو ہے میرے شوہر کا یہ ہے, آپ کو پتہ ہے میری بیوی کا یہ والا ٹائم یہ ہے, یا اس وقت وہ کالج میں پڑھا رہی ہے, کچھ کام کر رہی ہے اپنا, وہ چیزیں کر رہی ہے. اب لوگ آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی ایک باؤنڈری ہے. اب بیویاں جب فیملی کی باؤنڈریز میں آ کے آپ کو سکھانا شروع کریں گی کہ اس کو ایسے ڈیل کرو, اس کو ایسے ڈیل کرو, اور اسی طرح سے شوہر بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنی فیملی کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو آپ کی باؤنڈریز انمنش ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے بہت ساری لڑائیاں جو ہیں وہ فیملیز کی اس کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اچھا تم ان کو اس طرح کیوں نہیں کہہ رہے, ان کو اس طرح کیوں نہیں کہہ رہے, اس طرح کیوں نہیں ڈیل کر رہے. لیٹ دیم ڈو دس, بیکاز ان کی اپنی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. سو باؤنڈریز کو کریٹ کرنا ناٹ اونلی اٹس ہیلدی فار یور اون سیلف بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فار یور فیملی. مطلب آپ کے بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ماں کا سونے کا ٹائم کون سا ہے. آپ نے ہر وقت ان کو پوک نہیں کرتے رہنا. دیز آر ٹو ٹیچ دیم دا لمٹس ایکچولی, کہ اچھا یہ اس طرح سے سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں باؤنڈریز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلن کرنا جو ہے چیزوں کو, دیٹ واٹ اٹ از ایکچولی, کہ ہر بندے کی اپنی اپنی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز ایچ ادر, آپ نے ان کو پورا کرنا ہے, اینڈ دین آپ نے اپنا خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا ہے. جیسے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کی کوئی باؤنڈری نہیں. پرائیویسی ہمیں لگتا یہ کہ اچھا کیسے ممکن ہے کہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کا موبائل نہیں دیکھ سکتا اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکتی. اچھا, ہم یہ سوچتے ہیں بیسیکلی, جب کہ آپ کی اپنی ایک پرسنل اسپیس ہے, پرسنل اسپیس, دیٹ پرسنل اسپیس بلانگ ٹو یو, اٹس یو, آپ ہیں یہ. آپ کو اس کو کنٹین اور مینٹین جو ہے وہ کرنا ہے, جس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, آپ کی اسپرچل ہیلتھ, فزیکل اور مینٹل ہیلتھ آتی ہے, جس کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. یو نیڈ ٹو میک دا پرائورٹی. مگر میں ایک چیز پہ ضرور اور بات کروں گی کہ دیکھیں, سپوز یہ میاں کا موبائل ہے اور یہ بیوی کا موبائل ہے, ایز ایگزامپل لوگوں کو سمجھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے بڑا ان کو سمجھ آتا ہے. اب یہ موبائل بھی ادھر پڑا ہوا ہے, میاں بیوی ادھر بیٹھے ہیں لاؤنج پہ, اور یہ موبائل بھی ادھر پڑا ہوا ہے. میاں اٹھ کے چلا جاتا ہے, بیوی کو پتہ ہے اس کا موبائل ہے, غلطی سے بھی اٹھا بھی لیا, اگر دیکھا تو اس کے بعد رکھ دیا. اب اگر غلطی سے اٹھا لیا اور اس کے اندر پاسورڈ نکلا اینڈ شی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پاسورڈ, اور وہ چھپا ہوا ہے, دین وہ کیوریوسٹی تو آ جاتی ہے کہ وائی دس پاسورڈ از آن. مطلب وہ کھلا ہوا تھا, وہ نہیں بھی, شی از ناٹ انٹرسٹڈ, اس نے رکھ دیا. اسی طرح اگر میاں کا بھی ہے اور میاں نے اگر بیوی کا فون اٹھا لیا ہے تو اس نے دیکھا, اس نے کہا پاسورڈ, وائی, مجھ سے پاسورڈ کیا تھا, میرے سے کیا چھپا نہیں ہے. آپ سے پاسورڈ نہیں ہے. پاسورڈ از اے جنرل سیکیورٹی فار یور فون. اس بات کو سب سے پہلے یہ ایک جنرل آپ کی سیکیورٹی ہے. آپ کے گھر میں ملازمین ہیں, آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ کے گھر میں ہر بندہ ہوتا ہے, موبائل تو آپ کے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیٹس اے جنرل سیکیورٹی. یہ جو آپ کو ہمیں فوراً آتا ہے نا کہ مجھ سے موبائل کے اوپر پاسورڈ لگایا ہے, نو, ناٹ ایٹ آل. اینڈ دین اگین ایسے بہت سارے کیسز میں نے فضا دیکھے ہیں جو صرف مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں. لیٹس سے آپ کو کسی کا کوئی میسج آ جاتا ہے, یا مجھے کسی کا میسج آ جاتا ہے, کسی کا بھی XYZ کا. اب اس میسج کے ساتھ میرا کچھ نہیں لینا دینا, وہ ایک میسج آیا ہے, مگر جب آپ کو کانٹیکسٹ کا نہیں پتہ, آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ, اور آپ کی نظر سے وہ میسج گزر گیا, آپ کے دماغ میں وہ میسج رک جائے گا. مجھے اس کے کانٹیکسٹ کا نہیں پتہ, وہ ہو سکتا ہے کوئی میری پچھلی بات چل رہی ہو, کوئی ویسی چیزیں چل رہی ہوں, میں کچھ چیزوں کو کلوزر کر رہی ہوں. تو اگر بتا دیا جائے پاسورڈ, میاں بیوی کے بیچ میں تو کچھ نہیں چھپا ہوتا, اگر بتا دیا جائے, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بھلے اس کی چیکنگ نہیں ہو رہی, شک نہیں ہو رہا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از ہیپننگ دیز ڈیز, یہی باؤنڈریز ہیں بیسیکلی, کہ آپ ایک دوسرے کے موبائلس چیک کرتے ہیں. لوگ بہت فریکوینٹلی, لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از, یہ تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں دس از ناٹ کہ جی آپ, ہاں یہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ. آپ کو اگر آڈ چیزیں لگتی ہیں, مطلب اگر آپ آبزرو کرتے ہیں کہ کچھ بیہیویئرس میں چینجز آ گئے ہیں, جس میں مے بی آپ بڑا نارملی ایک چیز کو لے کے چل رہے تھے, آل آف سڈن کیا ہوا کہ آپ کا انٹرسٹ مجھ میں ختم ہو گیا, آل آف سڈن میری بہت ساری برائیاں آپ کو کیوں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں,
ऑल ऑफ सडन आपके पास मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकल रहा, ऑल ऑफ सडन आपका और मेरा बेड जो है, हमारे सोने की सिमतें क्यों बदल गई हैं, ऑल ऑफ सडन आपको दूसरा कमरा क्यों याद आना शुरू हो गया है, ऑल ऑफ सडन आप ज़्यादा लेट बाहर क्यों रहना शुरू हो गए हैं, या ऑल ऑफ सडन बीवी को ये क्यों लगना शुरू हो गया कि मैंने टीवी लेट देखना है और आप जाके सो जाएं। और ये चीज़ें आपको जो है नोटिस करनी चाहिए कि ये बिहेवियरल चेंज क्या है। मतलब ये मियाँ बीवी दोनों में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। एग्जैक्टली और ये सिम्टम्स वही बात है जो अभी आपने शुरू में अच्छा, बताई है बेसिकली। ठीक है। ये सिम्टम्स ऐसे नहीं आ रहे, ये आप ज़रूर याद रखिए। बिहेवियरल चेंजेस जो आपके रूटीन में एक चेंज अजीब सा आता है, उसकी कोई रीज़न है। हाँ, मैं अब देन अगेन मैं रीइंफोर्स करूंगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी और मेरी बीच में कोई ऐसी बात हो चुकी जिसको मैं बस हजम नहीं हो रहा। हाँ, exactly. अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, यहीं से आगे इस बात को बढ़ाएंगे। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमारे साथ कॉल में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं जो रिलेशनशिप है इसकी कौन सी बाउंड्रीज होती हैं आफ्टर मैरिज। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम यहाँ पर ब्रेक पे भी ना यही कुछ बातें कर रहे थे। मैं आपको क्या बताऊँ कि माशरे में क्या क्या मसले चल रहे हैं और किस वजह से जो है ना ये रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे मसले चल रहे हैं और उनको कोई गाइडेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ताहिरा हमारे साथ बात कर रही थी। अच्छा ताहिरा, ये जो रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ की आप बात छेड़ रही थी कि इसमें इस तरह की बाउंड्रीज़ होनी ज़रूरी है, वो कौन कौन सी हैं? आपने जैसे एक मोबाइल की मिसाल दी, उसके अलावा कोई ऐसी गाइडेंस? दूसरी जो चीज़ है, जैसे अक्सर कपल्स जो होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे कपल्स ने अपने रूल सेट किए हुए होते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को एक्सरसाइज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मसलन आपने ये सेट किया होता है कि हमारी लड़ाई हो जाएगी तो हम में से कोई भी जो है वो ओवरनाइट हम जो है उस लड़ाई को नहीं रखेंगे, हम रात में ही उस बात को ख़त्म करके सोएंगे। एंड देन कुछ लोगों ने ये रखा होता है कि जब हमारी लड़ाई हो भी जाएगी तो हमने कम्युनिकेशन नहीं एक दूसरे से बंद करनी, हम बात करते रहेंगे, भले हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात ना करें, और हम जो है वो बेशक ये करें कि जी काम की बात, वर्किंग रिलेशनशिप चलता रहेगा, मुंह नहीं बना हुआ होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बर्तन यूँ रखे, ये चीज़ वहाँ फेंकी, नो नॉट एट ऑल। आपने उस चीज़ को नॉर्मलाइज रखना है। बेशक आपका इख्तलाफ जो है वो अभी चल रहा है। इसी तरह से कुछ लोगों ने ये चीज़ें सेट की हुई होती हैं कि हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफ होगा, जो भी बात होगी, वी विल टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करेंगे। देन लोगों ने, मगर ये लोग बात करते हैं ना शादी के बाद बच्चों के सामने। हाँ, ये तो इसीलिए तो मसाइल पैदा होते हैं। ये बाउंड्रीज की जो आज हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर बच्चे वो झगड़े देखते हैं, चीखम चिल्ला देखते हैं। ये एग्जैक्टली जब आपने मार कुटाई भी देखते हैं, बिल्कुल, जब माँ बाप को, उसके घर वालों को गालियां, वो उसके खानदान वालों को गालियां, ऊंची और आवाज में बच्चों के दिमाग में भी यही इमेज बन रहा होता है, हमारे मामे इस तरह के हैं, हमारे चाचे इस तरह के हैं, हमारे उनको जो पता भी नहीं है, उनका इंटरेक्शन उनके साथ के बारे में पता चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली बच्चे जो है ना वो वही सीख रहे हैं जो उनको नज़र आ रहा है आपके सामने। अगर वो ये चीज़ें हैं कि जी मसलन आप लड़ाइयाँ करें तो बच्चे यही लड़ाइयाँ सीखते हैं, और फिर उनके अपने रिलेशनशिप्स भी तो ये इसी तरह के जो है रिलेशनशिप्स हैं। फिर ये शादी यही वो बाउंड्रीज हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे। अच्छा। बाउंड्रीज में एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे जो मेरा और तुम्हारा इख्तलाफ है वो रूम के अंदर जो है वो शेयर होगा और उसके ऊपर बात होगी, हम जो कुछ भी चीज़ें करेंगे वो रूम में होंगी। देन हम ये डिसाइड करते हैं कि हफ्ते का कोई एक दिन, मतलब एक दिन 2 घंटे 4 घंटे वो आपका और मेरा क्वालिटी टाइम है, या रोज़ का आधा घंटा, या रोज़ का जो आधा घंटा पौना घंटा, या हफ्ते में एक दिन जो है वो हमारा होगा। सो ये एक्चुअली बाउंड्री सेट कर लेने के बाद आपको पता ये चलता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत फ्लरिश करना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी जब इन बाउंड्रीज को वायलेट करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको याद दिलाता है कि ये कमिटमेंट थी, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फिर वो लड़ाइयाँ जो हम देखते हैं ना कि मार कुटाइयों तक और वायलेंस तक चीज़ें चली जाती हैं, वो नहीं हो पाती। एक्चुअली हमने ये बाउंड्रीज रखी ही नहीं है। मतलब आप इसी को देखें कि बीवी को कितनी तकलीफ होती है जब शोहर अपनी माँ के ऊपर पैसे लगाता है और अपनी बहन के ऊपर पैसे लगाता है। ये बीवी की बाउंड्री से बाहर रह के अपने शोहर को ये बताए कि उसने कहाँ कहाँ पैसे लगाने। ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि उसने अपनी माँ या बहन भाइयों को
ان کا حصہ جو ہے وہ دینا ہی دینا مگر ہے. موسٹلی تو بیویاں کود جاتی ہے نا کہ تم نے ایگزیکٹلی اپنے بھائی کو کیوں دیا, کیوں سپورٹ کی, دیز آر دا باؤنڈریز, بھائی کو پیسہ کیوں بھیجا, یہ ہم نے اس کے گھر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی آپ کی باؤنڈری یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے رائٹس پورے ہو رہے ہیں, یہ آپ کی باؤنڈری سے باہر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو یہ بات بتانا شروع کریں کہ اس نے اپنی ماں کو تم نے یہ شال کیوں دلائی, یہ اس کا ڈومین نہیں ہے, یہ بیوی کی غلط ایک اپروچ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ بات موسٹلی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ علاج کے پیسے تم نے کیوں دیے, باقی بھائی مر گئے تھے وہ دے پیسے, ایگزیکٹلی تم اپنے بچوں کو دیکھو, ہماری چیزیں پوری کرو, تم اٹھا کے امی کے ہسپتال میں جا کے ملنے آئے تھے چپ کر کے, ملتے پیسے کیوں دیے تم نے. ایگزیکٹلی یہی باؤنڈریز ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں کہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ دیکھو جو میرا تعلق میری فیملی کے ساتھ ہے تم نے اس میں نہیں کودنا. ہاں اگر وہ تم سے کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو, لیکن میرے اور میرے گھر والوں کے ریلیشن شپ میں نہیں. اسی طرح سے بیوی کو اپنے شوہر کو اپنی اور اپنی فیملی کے ریلیشن شپ میں نہیں لے کے آنا چاہیے. وائی؟ بیکاز بہت ساری امیجز خراب ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کروں گی, جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں غور سے سن لیں, یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ایڈ کرنے لگی ہوں. کچھ عورتیں نا اپنا میکہ ہی چھوڑ دیتی ہیں, اپنے گھر والے, اپنے ماں, فیملی کیوں چھوڑتی ہیں؟ سوال سنیں, پازیٹیو سائن میں نہیں, یہ بڑا ڈفرنٹ سوال ہے. نیگیٹو سائن میں میاں کے اوپر حاوی ہونے کے لیے, اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کہ یہ اپنے ماں باپ, اپنی فیملی میں زیادہ انوالو نہ ہو, ادھر پیسہ نہ لگائے, ادھر چیزیں نہ دے, تو میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں. وہ بھول جاتی ہیں اپنا پیچھے, اپنا میکا شیکا, وہ اس کے اوپر حاوی اتنا ہو جاتی ہیں کہ بس ادھر ہی انوالو, اور اس کا کنٹرول, یہ ہل رہا ہے, جل رہا ہے, سانس لے رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سب میرے ہاتھ. اور پھر اس کو کہا بھی جاتا ہے نا کہ میں تو نہیں جاتی اپنے میکے, تو وائی یو آر ڈوئنگ دس, یہ کہا, یہ ایکچولی چیزیں ہوتی ہیں. دین فضا ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو عورتوں کے اینڈ کے اوپر آتی ہے, میں بڑی اس بات کی ایڈوکیٹ ہوں کہ عورتوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ رکھنے چاہیے, ان کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنا چاہیے, مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں. عورتیں جو جا کے اپنے شوہر کی خاص طور پہ بات کرتی ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ تو بات ہو سکتی ہے, مگر جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں نا, کیونکہ بیٹی کو جو تکلیف شوہر سے ملتی ہے یا ڈسٹربنس ہوتی ہے نا, اس شوہر کا امیج ماں باپ کی نظر میں, بہن بھائیوں کی نظر میں خراب ہو جاتا ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہے, عورتیں جا کے شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کی, چھوٹی چھوٹی باتیں بہنوں کو, بھائیوں کو, سب کو بتائیں گی, انہوں نے اپنا دل ہلکا کرنا ہوتا ہے, ان کی عادت ہے یہ. اب وہ دل ہلکا کر رہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا امیج جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں اپنی فیملی کے اوپر. آپ کا اور میرا تعلق ٹھیک ہو جائے گا آفٹر سرٹن ٹائم, کیونکہ ہمارا تو کام ہے چک 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 کرنا اور پھر ٹھیک ہو جانا. لیکن جو امیج آپ اپنی فیملی کے دماغ میں میرا کریٹ کر رہے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. دس از اے کوشن کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی اور آپ اپنی بیوی کی برائی اپنی فیملی کے سامنے مت کیجیے. یہ آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, سب کچھ نارملائز ہو جائے گا, مگر آپ کے بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے شوہر اور آپ کی بیوی کی عزت کبھی نہیں رہے گی اگر آپ نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کو کس طرح سے. ہاں اگر کوئی بہت بڑے مسئلے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت وائلنس ہے, پیسے کا بہت زیادہ تنگی ہے, ظلم ہو رہا ہے, مار کٹائیاں ہو رہی ہیں, تو وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو چھپانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. مگر اگر میرے شوہر نے آج مجھے یہ کہہ دیا, میری ساس نے مجھے آج یہ کہہ دیا, میرے میاں نے میرا سپورٹ نہیں وہاں پہ کیا, اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے, تو آپ کے شوہر کا امیج آپ کے ماں باپ کی نظر میں, بہن بھائیوں کی نظر میں خراب ہو جائے گا. یہ بات تو صحیح ہے, ہر ایک کی اپنی اسٹرگل ہے, اس نے کسی جگہ جانا ہے تو وہاں پر وہ اسٹرگل کر کے اپنا مقام تو بنانا ہے. اور پھر بہت ساری عورتوں کو ہر چیز پلیٹ میں نہیں ملتی. نو, شادی کے بعد عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے, میاں کو اپنے دوست چھوڑ دینے چاہیے. نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بھی تو بات کریں, سب سے پہلے دوست کیوں چھوڑانے کی بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بس کہ اب ہمارا ٹائم ہے سارا, ہمارا مطلب فائن, آپ کا بہت رائٹ ہے, آپ کا ہی رائٹ ہے ایکچولی, لیکن جب ہم اپنے شوہروں کو اس طرح سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دوستوں سے بھی نہ ملیں, پھر وہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بنتے ہیں. یہ باؤنڈریز ہیں ایکچولی کہ پلیز لیو اینڈ لیٹ ادر پرسن لیو. جبکہ اگر شوہر اپنے دوستوں میں جائے گا, بھلے فضولیات ڈسکس کرے, عجیب سی باتوں پہ تالیاں مارے, ہنسے, یعنی تھوڑا اس کا سارا اندر کا جو ہے نا وہ ابھر کے باہر آ جائے گا, وہ خالی ہو جائے گا, ریلیکس. جب وہ بیوی کے پاس آئے گا بلکہ وہ ایک نیا انسان بن کے فریش آئے گا. ایسے ہی بالکل. لیکن اچھا ہے کہ مجھے لگتا ہے تھیراپی ہے, بہت اچھی تھیراپی ہے. آپ دیکھیں اپنے آپ کو نارملائز رکھنے کی, جیسے میں نے ابھی 4 چیزیں آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ 4 ہیلتھ ہماری اتنی امپورٹنٹ ہے, یعنی ہماری سوشل ہیلتھ, ہماری فزیکل ہیلتھ, ہماری مینٹل ہیلتھ اور اسپرچل ہیلتھ. یہ 4 چیزیں. سوشل ہیلتھ آپ کی کیا ہے کہ بس آپ نے اپنے میاں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ چی نو, آپ نے اپنے باقی ریلیشن شپس اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جی میاں دوست چھوڑ دے سارے,
اور وہ آفس سے سیدھا گھر آئے اور گھر سے سیدھا آفس جائے اور سارا ٹائم ہماری چک چک پک پک سنتا رہے, جب تک اس کو بھی ایک آؤٹ لیٹ نہیں ملے گا. جیسے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کریں, اپنی بہنوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کریں, شوہر کو بھی یہ چیزیں چاہیے اور آپ کو یہ اسپیس اس کو دینا چاہیے. اچھا, اب شوہر کے اندر برائی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ عورت کی بیٹھ کے غیبت نہ دوستوں میں کرے گا نہ رشتہ داروں میں, بہت ہی کوئی ایک آدھ بہت اگر ایگزاسٹ ہو رہا. عورتیں بہت اوپن ہوتی ہیں, عورتیں اتنی اوپن ہوتی ہیں فضا کہ آئی ایون کین ناٹ ٹیل یو کہ وہ کتنی اوپن ہوتی ہیں, بہت اوپن ہوتی ہیں. چھوڑ دیں, ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا اوپن ہونا. آدمی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم, نہیں آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, کوئی ایک آدھ ایگزامپل تو دیں ہمیں, بتائیں خود ہی سن کے سوچ کے ہنسی, ہمیں بھی ہنسا ہے. مطلب عورتیں اپنی بیڈ لائف کو اتنا ایزیلی ڈسکس کر سکتی ہیں کہ آدمی کبھی سوچ نہیں سکتے, آدمی کبھی سوچ نہیں سکتے, وہ اتنا نہیں. عورتیں بہت اوپن ہوتی ہیں. سو عورتیں جو ہے نا, لیکن یہ ان کی نیچر بھی ہے, ان کو یہ ایک ایسا آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو نکال دیں. جب وہ اپنے آپ کو سارا اپنا غصہ نکال دیتی ہیں, اکثر چیزیں نکال دیتی ہیں. میں نے اکثر عورتیں دیکھی ہیں جہاں پہ آدمی اپنی بیویوں کے اوپر, دس از اگین باؤنڈری, جہاں پہ آدمی اپنی بیویوں کو روک دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. آپ کا یہ حق نہیں بنتا, یہ آپ کی جیوریڈکشن نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہوتا. ماں یعنی ہسبینڈ کو اس کے آپ نہیں ملنا چاہتے, فائن, آپ مت ملیے, مگر آپ اپنی بیوی کو مت روکیے. کیوں؟ کیونکہ وہ پکنا شروع ہو جائے گی, اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گی, اور وہ جب اتنا پکنا شروع ہو جائے گی وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی, وہ بہت اریٹیٹڈ ہو جائے گی, اور وہ خدا نخواستہ شی کین لوز ہر مینٹل ہیلتھ ایز ویل. تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہوتا. آپ کو نہیں پسند ان سے ملنا, یو ڈونٹ میٹ, مگر ڈونٹ اسٹاپ ہر, اس کو مت جو ہے وہ روکیے, کیونکہ وہ جب جائے گی وہ اپنا غبار نکالے گی, اور وہ غبار نکال کے وہ بھی آپ کی طرح ہلکا پھلکا ہو کے جب آئے گی تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ بہن سمجھا دے گی, یار ایسے کر لیا کرو چیزیں, وہاں پہ اماں سمجھا دے گی کہ تم کیا ہر وقت شکایتیں لگاتی رہتی ہو, وہ چیزوں کو کر دے گی. مگر جب آپ اس چینل کو اسٹاپ کر دیتے ہیں تو وہ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر آپ پہ ہی نکلنا ہوتا ہے. دین گیٹ ریڈی فار دیٹ کہ یہ کیوں کر رہی ہے, وہ کیوں کر رہی ہے. سو ہمیں یہ باؤنڈریز ایکچولی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تمہارا اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں میں نہیں ہوں, میرا اور میرے گھر والوں کا جو تعلق ہے اس میں تم نہیں ہو. یس, تمہارا اور میرے گھر والوں کا جو تعلق ہوگا اس میں کوئی تمہاری ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی بدتمیزی ہوتی ہے, آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ یو. اسی طرح سے تمہارے گھر میں میری کوئی اس طرح کی بدتمیزی میرے ساتھ ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو پروٹیکٹ می اینڈ یو ہیو ٹو سپورٹ می. یہ باؤنڈریز ہونا بہت ضروری ہیں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگ اس چیز کا جو ہے وہ نہیں خیال رکھتے. بیوی کو جو ہے وہ دیور بھی سنا رہا ہوتا ہے, بہن بھی سنا رہی ہوتی ہے, ساس بھی سنا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ کو جو ہے جب وہ اپنے سسرال چلا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ہر کوئی اس کو مذاق میں ٹونٹ میں بہت ساری چیزیں سنا رہا ہوتا ہے. سو میاں اور بیوی دونوں کو دے ریئلی نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی. یہ میرے گھر والے جو ہیں وہ میری بیوی کو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں سنا سکتے, اور نہ ہی میری بیوی اس طرح کی کوئی بات جو ہے ان کے ساتھ کر سکتی جو کہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرے گا کہیں نہ کہیں. اچھا, کہ جیسے کچھ ٹک ٹاکرز ہیں, کچھ ایسے میں نے دیکھا ہے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وائرل کرتے ہیں, تو یہ کس طریقے کا ریلیشن شپ ہے جس میں بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے نا, اس کو بھی میں نے کہا ڈسکس کریں کیونکہ لوگ تو عام دیکھ رہے ہیں. نہیں, بہت زیادہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فضا, کہ آج کل ہمارا بڑا شوق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویڈیو کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ, اور اس تعلق کو نام کیا دینا ہے؟ یہ جو تعلق ہے, یہ جو ایک ایسا ریلیشن شپ جس کو میں نے دیکھا ٹک ٹاکرز بھی پروموٹ کر رہے ہیں, پھر بلیک میل ہو رہے ہیں, اس کو نام کیا دینا ہے؟ اس کو نام آپ پہلے ایک اچھا دے چکے ہیں, کافی ہے, وہ نام کافی ہے. ہر تعلق کی پھر دین اگین باؤنڈریز ہوتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بندہ پسند آ گیا, ہم محبت کو تو چیلنج نہیں کر سکتے پہلی بات, مگر محبت کی اپنی باؤنڈریز ہیں, اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. آپ ایک ایسے بندے کو جس کو آپ شاید ابھی خود سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے اپنی بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں, یا آپ اس کے ایسے بہت سارے پوائنٹس جو کہ آپ کو صرف پتہ ہونے چاہیے, یا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنے پاس اس کو ویڈیو کر رہے ہیں یا اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں تاکہ ٹائم جب آئے تو آپ اس طریقے کی ڈیمانڈز ہیں جو ریلیشن شپ, ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں شادی سے پہلے آپ ڈیمانڈ کریں ویڈیو کال پہ آؤ. بھائی ویڈیو کال پہ آنا اگر کوئی چلو بہت ایسی بھیڑ والی جگہ پہ کوئی جگہ دکھانی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس.
2 people in separate rooms اپنی اپنی جگہوں پہ, and they're coming on the video call جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے, کسی بندے کی ذات نہیں ہے, and then you're just demanding something else. That is bad. And then blackmailing. Exactly. اچھا میں اس چیز کو تب لڑکی کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ میں پارشلی, اچھا کچھ لڑکیاں بھی بلیک میل کرتی ہیں, اس وقت لڑکوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ بالکل ایکچولی یہ ریلیشن شپ کی باؤنڈریز کو نہ سمجھنے والی باتیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی بندے کو ننگا کر رہے ہیں تو ننگا تو آپ بھی ہو رہے ہیں, آپ کی ویلیوز بھی تو چیلنج ہو رہی ہیں نا, کہ آپ اتنے ایک ایسے فضول انسان ہیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے ریلیشن شپ کی عزت کو رکھنا کیسے ہے. وہ ویڈیو بنا کے خود ہی وائرل کر رہا ہے, تو آپ صرف اس کو نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں. ڈونٹ فارگیٹ دس, جب آپ کسی پہ گند اچال رہے ہیں وہ گند آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے, صرف وہ بندہ اس کا نشانہ نہیں بن رہا. دین جو ہے میں نے دیکھا ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں وہ تب فرق نہیں پڑتا, فرق ہی نہیں پڑتا. ٹرو یو آر رائٹ کہ کچھ وہ اس وقت ان لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اس وقت غصہ اور اینگر جو ہے اس بندے کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو جو ہے ہم نے نہیں کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا فضا کہ لوگ جو ہیں اس طرح کی ویڈیوز جب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ویڈیو کال کے اوپر آنا ہے, میں اس چیز کو تو پرموٹ ضرور کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور وہ ملک سے باہر ہوں, دوسرے شہر میں ہوں, تو ڈو ہیو دا ویڈیو کالز ضرور کریں تاکہ آپ کا ایک کنیکشن ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور بنے. مگر آف کورس وہ جو دوسری بات ابھی آپ نے کی کہ ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو کچھ ان ایکسیپٹیبل چیزوں کے لیے کرنا, ڈونٹ ڈو دیٹ. کیونکہ اور دوسرا کچھ بچیاں جو ہیں وہ اوور 40s جو لڑکے ہیں, لڑکے تو نہیں ہوئے, مرد ہیں, ان کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں, ان سے گفٹس لیتی ہیں, مہنگے مہنگے خرچے کروا رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ایک ریلیشن شپ کا نام دیتی ہیں. ایگزیکٹلی اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں نا میں سوشل میڈیا پہ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ مرد کے پاس پیسہ ہو تو کوئی بھی خوبصورت عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت میں فال کر سکتی ہے. آپ کی سوسائٹی کو جو کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا فضا, وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی آدمی جو دولت مند ہے, خوبصورت عورت جو ہے وہ اس کے پیچھے پاگل ہو جائے گی اور اس کے پیچھے ساری چیزیں کرنا شروع کر دے گی. اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جب آپ اپنی سوسائٹی میں ری انفورس کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں. کیونکہ لڑکوں کو یہ بات ہم نے سکھا دی ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے پاس کوئی بھی خوبصورت لڑکی چل کے آ سکتی ہے, کیونکہ تم پیسہ دو گے تو وہ کچھ بھی کر لے گی. اینڈ دین اگین ہم نے عورتوں کو بھی یہ چیزیں سکھا دی ہیں کہ تم نے پیسے والا آدمی جو ہے وہی ڈھونڈنا ہے تاکہ تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں. دیٹ از وائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اتنے کھوکھلے ریلیشن شپ جی رہے ہیں, کیونکہ ریلیشن شپ بنانے کی گراؤنڈس بہت ڈفرینٹ ہیں. جب آپ کو ایک امیر آدمی اٹریکٹ کر رہا ہے صرف اپنی دولت کی وجہ سے, تو کل کو اس سے بھی بڑا امیر آدمی جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کو صرف دولت کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں. بیکاز اگر رائٹ ریلیشن شپ کی بنیاد اگر رانگ ریزنس کے اوپر ہوگی تو کبھی بھی ریلیشن شپ ورک نہیں کرے گا. آپ کو ریلیشن شپ کو رائٹ تھنگ کو رائٹ بیسس کے اوپر, یس اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنے لیے چوز کر رہے ہیں, مگر رائٹ گراؤنڈس کے اوپر, رائٹ گراؤنڈس کے اوپر کیجیے. رائٹ گراؤنڈس کے اوپر, رائٹ گراؤنڈس آپ کی ویلیوز ہیں. پیسہ آج ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو, خوبصورتی آج ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو. یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ طاہرہ, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمارے اس ٹاپک کو الیبوریٹ کیا. اینڈ آپ کو ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین میرے پاس ایک زبردست مہمان ہیں جن سے میں بھی آپ کو مدعو کرواؤں گی. ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت کمال کام کیا ہے, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک ایپ ہے جس کو میں آج ڈسکس کروں گی, یہاں پہ ایک اے آئی کلیب اے آئی, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے لانچ کیا پاکستان میں, جس کے تحت یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے, کس طریقے کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے میں آپ کو کہوں گی اے آئی کی. جناب جو کالج کے جتنے بھی یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. باہر ایجوکیشنس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اس ایپ کے ذریعے, اور کارآمد ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ٹولز ہے ایسے یہ فراہم کر رہے ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں اور فارن یونیورسٹیز میں جو ان کے جو ایڈمیشنز وغیرہ ہے اس کو یہ آسان بنا دیتے ہیں. اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح خضر صاحب, محمد فصیح خضر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ کی اے آئی ایپ کے بارے میں تو میں نے یہاں پر جو کلیب ایپ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا, بٹ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ اس ایپ کو شروع کیسے کیا آپ نے؟ سو بیسکلی ہم اس انڈسٹری کے اندر, کالج کاؤنسلنگ انڈسٹری کے اندر پچھلے 5 سال سے ہیں,
اور لاسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم 1-on-1 کاؤنسلنگ کرتے تھے, جو ٹریڈیشنل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جس کے اندر بچے آتے تھے اور ہم سے ہیلپ لیتے تھے. کیونکہ ہم یو ایس میں ہوتے تھے, ہم یہ 4 لوگوں نے مل کے ایک کمپنی بنائی تھی ClabApp.ai, اور ہم چاروں نے مل کے یہ جب ٹریڈیشنل کاؤنسلنگ ہم کرتے تھے تو ہم نے یہ فیل کیا کہ ہم مور دین 50 اسٹوڈنٹس یا 60 اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. اور پاکستان میں جس طرح اب اسکولز جو ہوتے ہیں, جس میں اب جو بڑے بڑے اسکولز ہیں جیسے LGS ہے, بیکن ہاؤس ہے, ان کے پاس کافی زیادہ بچے ہوتے ہیں جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں باہر, جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے اسٹینفرڈ میں یا ہارورڈ میں یا پرنسٹن میں, یہ جو ٹاپ اسکولز ہیں. تو ان کے پاس اسکول کے اندر جو کاؤنسلر ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا. I can see the video, yeah, here. سو ان کاؤنسلنگ پوری اس کاؤنسلنگ سسٹم کے اندر ہم نے میک شور کیا اپنے اینڈ سے کہ ہم ایک پروڈکٹ بنائے ایسا کہ جو کہ ایک کاؤنسلر بھی سب کو ہیلپ کر سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کو پائلٹ بنایا ہوا ہے, یہ ویب سائٹ جو ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے. مطلب ایک کاؤنسلر ہینڈل کر سکتا ہے مور دین 150 پلس اسٹوڈنٹس یا 200 پلس اسٹوڈنٹس اس پورٹل کے تھرو, جس میں ان کی ایسیز کی ہیلپ ملتی ہے, ایکسٹرا کریکولرز کی ہیلپ ملتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشنل پلان ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سے کورسز اٹھانے 9th میں, 10th میں, 11th میں, 12th میں. تو یہ آل اینڈ آل اس میں پورا سب کچھ ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. واو. اور یہ کس ایج کے بچے جو ہے اسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں؟ یوزلی جو 11th اور 12th گریڈ کے اندر ہے. اچھا. اور جنہوں نے باہر اپلائی کرنا ہے یا جو باہر بھی ہے, ایون دو ہم بیکاز یہ US بیسڈ کمپنی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح یہ ہم نے گلوبلی ٹارگٹ کیا ہے, جس میں پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, یہ سارے بچے یوز کر سکتے ہیں جس مرضی کنٹری میں بیٹھ کے. لیکن 11th اور 12th ہماری میجر ٹارگٹ مارکیٹ ہے. اس کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے جو ہر اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو آپ کے ٹولز ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں؟ رسائی کیسے بناتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ آپ کے جو ایپ کے ٹولز وغیرہ ہیں اس کو بھی استعمال کر سکیں؟ ایبسلیوٹلی. اس کے لیے ان کو ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا ہماری ClabApp.ai کی, اور اس ویب سائٹ پہ جا کے وہ ہم نے پورا جو پلیٹ فارم بنایا ہے بیسیکلی وہ بنایا ہی بچوں کے ساتھ مل کے ہے. تو اس کے اندر جس طرح ہمیں اس کو 1.5 سے 2 سال لگے تھے اس پلیٹ فارم کو اب لانچ کرتے کرتے, تو اس کے اندر ہم نے میک شور کیا تھا کہ جو بچوں کو پرابلمز آ رہی تھی یا جو بچے جب جاتے تھے ویب سائٹ کے اوپر تو ان کو کافی پرابلمز آ رہی تھی, انٹرسٹ بھی لوز ہو رہا تھا, تو ہم نے اس لحاظ سے اس لیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بنایا تھا. اور وہ اب جاتے ہیں ویب سائٹ پہ اور جاتے ساتھ ان کو ایک پورا پلان مل جاتا ہے. جب پہلے کیا پرابلمز آ رہی تھی بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جو آتے تھے ایشوز موسٹلی وہ کیا تھے؟ موسٹلی پرابلم یہ تھی کہ بچوں کے اوپر اٹینشن اسپیم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بچے جا کے کاؤنسلنگ کے لیے بھی یا اسپیشلی کوئی بیٹھ کے چیزیں ریڈ کرے یا اس کو گو تھرو کرے. تو اس کے لیے پھر ہم نے جیسا ایک وائس اسسٹنٹ ٹول نکال دیا کہ ہمارے پاس ایک کاؤنسلر ٹول ہے جو کہ وائس اسسٹنٹ ہے. وہ ایک فیچر ہے کہ جس میں وہ آپ بات کر سکتے ہو, جیسا فار ایگزامپل ایک ہیومن بینگ ہی بیٹھا ہوا ہے اپوزٹ سائڈ پہ جو کہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. سو وہ بھی ہمارے پاس ایک فیچر ہے جس کے لیے بچے اب مور انٹرسٹڈ ہے ٹو یوز ClabApp.ai. واو. یہ جو اسکولس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جی, تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ چیلنج کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم اسکولس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اسکولس کی ایک تو بہت بڑی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ایڈمن ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کے اندر انڈر کاؤنسلر آتا ہے, جو اسکول کاؤنسلر جو ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پیرنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پرنسپل ہوتا ہے. ان سب کی پرابلمس آپس میں یہ سارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور سب کی اپنی اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ جاتا ہے کاؤنسلر کے پاس تو کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی کیونکہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ایجوکیٹ ہمارا ایک اور پورٹل ہے جس کو ہم کاؤنسلر پورٹل کہتے ہیں. اس کاؤنسلر پورٹل کے تھرو ایک کاؤنسلر جو ہوتا ہے اسکول کا وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں وائس اسسٹنٹ بھی ہے, اس میں کچھ اور فیچرز بھی ہے جو کہ کاؤنسلر کو ضرورت پڑتی ہے جب ہیلپ لینی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے لیتے ہیں اور اپنی آگے موونگ فارورڈ ہیلپ کرتے ہیں بچوں کو. مزید جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی ان تک کوئی ایسی اور ٹیکنالوجیز ایسی اور اپنی اس ایپ کے ذریعے کوئی ایسی چیز جو پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی ایسے منصوبے ہیں تو بیان کیجیے. جی ایبسلیوٹلی. جس طرح دیکھیں ایک ChatGPT اوپن AI کا ایک جو AI ٹول لانچ ہوا ہوا ہے مارکیٹ میں اور آج کل سارے بچے وہ یوز کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ہر ایک انڈسٹری کے اندر وہ یوز ہو رہا ہے.
تو ایبسلیوٹلی ہمارا بھی پلان آف ایکشن جب ہم نے بھی وہ چیز دیکھی کہ کس طرح وہ اس کو چیز کو لے کے چل رہی ہے, تو ہم نے بھی اپنا جو ماڈل ٹرین کیا, جو ہم نے اپنا ماڈل بنایا, جو ہم کلیب ایپ پہ آیا, جس بھی بچے نے ہیلپ لینی ہے کالج ایڈمیشن سے ریلیٹڈ, وہ اس کو میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ وہ جائے اس طرح کے ٹولز یوز کرے اور اپنا ٹائم بچائے اور میکسیمم ٹائم انویسٹ کرے تھنکنگ کے اوپر, برین اسٹارمنگ کے اوپر, ایز کمپیئر ٹو اسپینڈنگ ٹائم آن ڈوئنگ تھنگس. کیونکہ یہ اے آئی کے ٹول سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ کافی ٹائم بھی بچتا ہے آپ کا, اور کام بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہو ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے پرسن. پرفیکٹ. اور یہ تو بچوں کے لیے بہت فائدے والی چیز ہے, آئی ایم شیور. یہ جو کلیب اے آئی کے جو یوزرز ہیں وہ ان کی جو سکسیس اسٹوری ہے, ان کا کوئی پازیٹیو اوپینین جو ہے اگر آپ کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وائی ناٹ؟ ایبسلیوٹلی. ہمارے پاس اس ٹائم پہ ویسے تو 15,000 پلس یوزرز ہیں جو کہ اس کو یوز کر رہے ہیں فری آف کاسٹ, ایز ویل ایز اس کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہے, میرے پاس ایسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہنزا سے اپلائی کیا تھا, اور اس شہر سے, بیکاز یہ ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ سارے ہر قسم کی ایتھنیسٹی, ہر قسم کے لوگ, بالکل ہر قسم کا لوگ اس کو یوز کر سکے. اور اس میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے اس انڈسٹری کے اندر, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ پاکستان میں لوگ اس کے لیے پے کرتے ہیں 5 لاکھ, 5 لاکھ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور 40 لاکھ تک یہ جاتے ہیں جو پرائیویٹ کاؤنسلرس کو پے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا اٹس فری آف کاسٹ فار ناؤ, تو یہ ابھی جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے کچھ ایکسٹرنل فیچرز یوز کرنے کے لیے ان کو کچھ تھوڑے سے پے کرنے پڑتے ہیں, جو کہ بالکل لائک 15,000 روپیز تک میکسیمم. تو کہاں پہ 20 لاکھ روپیہ اور کہاں پہ میں تو کہتی ہوں یہ 15 بھی بس کچھ کرتے کرتے ختم پہ ہی آ جائیں. 1500 تک ٹھیک ہے, 15 یہ بھی ختم کر دیجیے گا, بٹ دس از نائس, ایٹ لیسٹ یو ڈن سم تھنگ. تھینک یو. ایک بریک لیں گے, دوبارہ جوائن کرتے ہیں. خسر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بات کریں یہاں پر خضر سے, اور ان کا جو کلیب اے آئی ایپ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا کارآمد ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کلیب اے آئی کے جو نیو فیچرز ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا کہ کیا کیا ہے, کیا چینجز ہیں. ایبسلیوٹلی. اس میں پہلا جو فیچر ہے ہمارا وہ ہے ایجوکیشنل پلان, جس کے اندر ہم ایک پلان بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے, یا آپ جب 9th گریڈ میں ہو یا 10th گریڈ میں ہو یا 11th گریڈ میں ہو, تو آپ نے کون سے کورسز اٹھانے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہم پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ او اینڈ اے لیولز پڑھایا جاتا ہے. تو بچے جو او لیولز میں ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اے لیولز میں وہ کون سی کورسز اٹھائیں. تو اس کے لیے ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارا جو اسپائک اے آئی کا فیچر ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طرح اے لیولز کے کورسز آپ نے اٹھانے ہیں, اور دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. دا ایجوکیشنل پلان جو ہمارا فیچر 1 ہے. پھر ہمارا جو فیچر 2 ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یونیورسٹی لسٹ کے لیے, کہ آپ نے کس یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کرو گے, آپ کے کیا چانسز ہوگے اس کے اندر, ایز ویل ایز آپ کی کیا ایڈمیشنس کے چانسز, ایز ویل ایز آپ کی فائنینشیل ایڈ لینے کے, آپ کی اسکالرشپ لینے کے چانسز بھی کیا ہوگے آپ کی اپلیکیشن کے بیسس پہ, جو آپ نے اپنی جو سی وی ہے آپ کی, جو آپ کا ریزمے ہے اس کے بیسس کے اوپر. وہ ہمارا فیچر 2 ہے. پھر ہمارے پاس 3rd فیچر ہے جو کہ جس پہ ہم کام کرتے ہیں, جو کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, جس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ کون سی ایکسٹرا کریکولرس کرنی ہے, کون سی زیادہ امپیکٹفل ہوگی, ایز ویل ایز آپ یہ ایکسٹرا کریکولرس کیسے کر سکتے ہو. جیسا فار ایگزامپل, جی اچھا ہاں ایگزامپل ہی پوچھنے چاہیے تھا. جیسا فار ایگزامپل اگر آپ اسکول کے اندر ہیڈ بوائے بننا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, آپ لیڈ کرنا چاہتے ہو کاؤنسل کو, تو وہ کیسے کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ بیٹھ کے ہم اس کا پورا ایک پلان دیں گے بچے کو. اس کے اندر ہی ہم نے ایک آلریڈی پلان فٹ ان کیا ہوا ہے, جس کے بیسس کے اوپر وہ ہیلپ لے سکتا ہے کہ وہ کاؤنسل پوزیشن کے اندر کیسے لیڈ کر سکتا ہے ایز اے ہیڈ بوائے. اچھا, اور یہ جو کالج کرافٹر ہے یہ کیوں بنایا, اور یہ اے آئی کے ساتھ مطلب کیا کام کرتا ہے؟ کالج کرافٹر جو ہے بیسکلی وہ ہماری پیرنٹ کمپنی ہے, جو کہ ٹریڈیشنل کاؤنسلنگ ہے, جس کے اندر ہم ہیلپ کرتے ہیں 1-on-1 کاؤنسلنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ابھی آج کل جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک اور, جیسے اسٹینفرڈ, ہارورڈ, پرنسٹن, ان میں پاکستان سے 3 یا 4 بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور 2-2, 3-3 ایڈمیشنز یوزلی کالج کرافٹرز اٹھا رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو ہماری فرم جو کالج کرافٹر جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ اس کو ایڈمیشن دے رہی تھی. جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ ہم میں یہ ایک فیس ہوئی تھی پرابلم کہ ہم زیادہ بچے مینیج نہیں کر سک رہے تھے. تو ہم نے کلیب اے آئی کا جو کو پائلٹ بنایا تھا, جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا کالج کرافٹرز کے اندر, تاکہ میکسیمم بچوں کو ہم ہیلپ کر سکیں, ہنزا سے, بلوچستان سے,
پھر لاہور پاکستان سے، پاکستان کے اور پارٹ سے جیسے اسلام آباد سے، کراچی سے، کیونکہ ہم یوزلی زیادہ یو ایس میں ہوتے ہیں تو ہمارا میک شور کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہماری جگہ پہ سیم لیول پہ میکسیمم نالج پرووائڈ کر اس رہا کو ہو. کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کرافٹر کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں، اس کو استعمال کر سکیں؟ کالج کرافٹرز اور کلیب اے آئی دونوں بیسکلی ایک ہی کمپنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کلیب ایپ اے آئی کے اوپر آپ جائیں، ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ ڈائریکٹلی، اور وہاں جا کے آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اپنے ایک اکاؤنٹ بنانا ہے، دین یو کین یوز آل دا فیچرس. ویری ایزی ٹو کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے، کچھ اپنے کلیب اے آئی کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو اوور ٹو یو پلیز. ایبسلیوٹلی. اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل بچے زیادہ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ کیئرفل. جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے آپ یوز کرتے ہو، وہاں پہ آپ کو بڑی ایکسیسو انفارمیشن ملتی ہے جو کہ غلط بھی ہوتی ہے اور وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، آپ پھر بھی اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہو، کیونکہ یہ جو جتنی بھی اے آئی ٹولز ہے یہ ٹرین ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹا کے بیسس کے اوپر. جو آپ ڈیٹا ان پٹ کرتے ہو اس کے بیسس پہ وہ ٹرین ہوتے ہیں. تو کلیب اے آئی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وہی ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے ایڈمیشنز میں اپلائی کرنے کے لیے یوز کرنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ہم نے جو ڈیٹا جس پہ ٹرین کیا ہے وہ ہے 60,000 پلس ایکسیپٹیڈ اپلیکیشنز جو بچے ایکسیپٹ ہوئے ہیں یو ایس میں، اس کا ڈیٹا پکڑ کے ہم نے ٹرین کیا اس کے اندر، ایز ویل ایز جو ایڈمیشن آفیسرز ہیں یو ایس کے اندر ان کی بکس ہیں کچھ جس کے بیسس کے اوپر ہم نے پورا ٹرین کیا ہوا ہے، پورا انٹرنیٹ اسکریپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. سو دیٹس ہاؤ یو ٹرین دا ڈیٹا، اور اس ٹریننگ کے بیسس کے اوپر آپ کو آنسرز ملتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایسے ٹولز یوز کرو لائف کے اندر. میری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہوگی جو کہ اچھی اور پراپر انفارمیشن، فیکچوئل انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوں. ویری نائس، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑا اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا جی. کلیب اے آئی جو ہے اس کے ذریعے آپ کہیں پہ بھی جا کے ایڈمیشن اگر لینا ہے، آپ کو گائیڈ لائن چاہیے تو آپ اس ایپ کے ذریعے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے لیے بڑی کام کی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کیجیے، ان کو پروموٹ کیجیے اینڈ انجوائے کیجیے. کل ملتے ہیں.